بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل 16 سورہ ہے، آیت نمبر 84۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے من کل امت، ہر امت سے شہیداً گواہی دینے والے، ثم پھر لا یؤذن نہیں اجازت دی جائے گی للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جو کفر کرتے ہیں، ولا ہم اور نہ ہی وہ سب یستعتبون ان سے توبہ قبول کی جائے گی، یعنی ان سے کوئی معافی نہیں قبول کی جائے گی۔ اچھا جی، یہ جو بات بیان کی گئی ہے یہاں پہ کہ جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے گواہی دینے والے، اور یہاں پہ گواہی دینے والا کہا ایک گواہ، یعنی ہر امت کے اوپر ایک گواہ ہوگا اس دن۔ اور وہ گواہ کون ہے؟ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ گواہ وہ اس امت کا رسول ہے، وہ نبی ہیں، وہ رسول، وہ جو اٹھ کر اور قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ان تک آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے، تو گواہی اس بات کی دیں گے کہ آپ کا پیغام ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا۔ اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 143 میں سورہ 2 جو ہے بقرہ، کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تم سب کو امت وسط بنا دی، درمیانی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر شہداء بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہوں رسول تم پر شہید، گواہی دینے والے۔ تو یہ جو گواہی کا سلسلہ ہے مجھے آگے پہنچانا ہے آپ کو، اور مجھے ہم سب کو کس سے کیا؟ رسول نے وہ بات کو پہنچایا، انہوں نے اپنی گواہی دی۔ آج ہم کہتے ہیں سیکنڈ کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ تو یہ گواہی کیوں ہم کہتے ہیں؟ گواہی کا لفظ ہی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یعنی آپ مانو یا نہیں مانو، میں نے اس بات کی گواہی دی ہے، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی گواہی دینی چاہیے اس بات کی۔ اور اسی طریقے سے پھر ہم پورا قرآن اور پورا دین جو بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی گواہی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ دیکھو ہم اس دین کے فالوورز ہیں، اور یہ کہ یہ دین جو ہے وہ یہ رسول لے کر ہے۔ رسول اپنے زمانے میں ظاہر سب سے بڑی گواہ ہوتے، اور وہ بتا رہے ہوتے کہ دیکھو یہ اللہ نے اتارا ہے، میں اللہ کا بھیجا گیا ہوں۔ تو اب قیامت کے دن جو ہے وہ رسول گواہ ہوں گے، اور آپ آگے پڑھتے جائیں گے کہ کس طریقے سے گواہی کا سلسلہ چلے گا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اجازت ان کو نہیں دی جائے گی جو کافر لوگ ہیں، آج جنہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اللہ کے دین کو، جنہوں نے قبول نہیں کیا، ان کو قیامت کے دن کی کوئی اجازت نہیں ملے گی کہ وہ اپنی اس میں کچھ پیش کر سکے، اپنے عذرات یا جو کچھ بھی ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی توبہ قبول کی جائے گی۔ آیت نمبر 85، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، العذاب عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ تو ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اب کیا کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا، جب وہ دیکھیں گے وہ ظالم لوگ عذاب کو، تو اس وقت ان سے وہ عذاب ہلکا بھی نہ ہوگا اور نہ مہلت دی جائے گی۔ آیت نمبر 86، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ اشرکوا جنہوں نے شرک کیا تھا، شرکاءہم اپنے شریکوں کو، قالوا تو کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یہی ہیں شرکاؤنا ہمارے شرکاء، الذین وہ جنہیں کنا تھے ہم ندعو ہم پکارتے تھے من دونک آپ کو چھوڑ کر، فالقوا تو وہ ڈال دیں گے الیہم ان کی طرف القول جواب بات، انکم کہ بے شک تم سب لکاذبون البتہ بڑے جھوٹے ہو۔ اب کیا فرماتے؟ کہتے کہ جب دیکھیں گے وہ لوگ جو شرک کرتے تھے، اپنے شریکوں کو جب دیکھیں گے جن کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، اور جن کو انہوں نے اللہ کی برابری کا درجہ دیا، انہوں نے اللہ کی باتوں کے آگے ان کی باتیں مانی، تو وہ جب دیکھیں گے ان کو تو کہیں گے اللہ یہ لوگ تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ مطلب یہ تو ایک یہ کال آتا ہے یہاں پہ جو بات بیان کی جا رہی، اے ہمارے رب یہی ہمارے شریک ہے جن کو ہم پکارتے تھے آپ کو چھوڑ کر۔ تو بھائی بنائے کس سے تھے شریک؟ بنائے تو تم نے تھے نا، تو آج آپ کی اچانک سے عقل آ جاتی ہے، یعنی جب عذاب دیکھ رہے ہیں، جب پرابلمز دیکھ رہے ہیں تو اچانک دماغ حاضر ہو گیا۔ اور دنیا کے اندر جب بندہ اس کو بتاتا ہے، لوگ پڑھ رہے ہوتے اللہ کی کتاب، لوگوں تک اللہ کے بندے پہنچ رہے ہوتے، تو اس وقت وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، بات کو سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ بات یہاں پہ یہ ہے کہ بھائی اس وقت تم جو ہے وہ کہہ رہے ہوگے کہ یہ ہمارے شریک تھے جن کو ہم آپ کو چھوڑ کر پکارتے رہے، ان کی باتیں مانتے رہے ہم ساری زندگی، تو وہ ان کی طرف بات ڈال دیں گے کہ تم جھوٹے ہو،
کون؟ وہ شریک کہیں گے نہیں تم تو جھوٹے ہو، ہمیں تم نے کوئی شریک نہیں بنایا ہوا تھا۔ آج اگر کسی کو بولو کہ یہ شرک ہے تو وہ یہ نہیں مانتا کہ یہ شرک ہے، ہمارا مقصد تو یہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم اللہ ہی کو پکارتے ہیں، ہم نے 10 معبود بنا رکھے۔ تو آج تو بندے کے پاس بڑی تعویل ہوتی ہے، عذر ہوتی ہے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد بس مجھے اور آپ کو یہ ڈرنا چاہیے کہ ہم کہیں نہ کہیں سے شرک نہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے رہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا شرک جو ہے وہ بہت برا معاملہ ہے، بہت ہی مشکل چیز ہے۔ تو خیر اب یہاں پہ اصل میں بات یہ ہے کہ شہید گواہی دینے والے رسول کھڑے ہوں گے۔ رسول جب یہ اپنی گواہی دے دیں گے کہ بھائی میں نے تو ان تک بات پہنچائی، اور وہ توحید کا پیغام ہے، شروع اور آخر دین کا پیغام ہی توحید ہے، ایک اللہ کو ماننا، تو وہ جب وہ بتا دیں گے بات تو اس کے بعد ان کے شریکوں کا چکر نکل آئے گا۔ اب اس کے بعد ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں رہے گی، لہٰذا جب وہ توبہ کریں گے یا وہ عذاب ہلکا ہونے کی بات کریں گے تو ان سے کچھ بھی نہیں قبول کیا جائے گا۔ آیت نمبر 87 وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، اور ڈال دیں گے وہ سب اللہ کی طرف، یومئذ اس دن، السلام سلامتی یعنی سرنگو ہو جائیں گے اللہ کے حضور وہ اس دن، وَضَلَّ عَنْهُمْ اور گم ہو جائیں گے ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ کیا کہتے ہیں کہ وہ سب اللہ کی طرف سرینڈر ہو جائیں گے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے، اللہ کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اللہ کو مان لیں گے، اور دراصل وہ اپنے ہتھیار پھینک دیں گے، یعنی جو بھی ان کے پاس تھا آج تک ساری زندگی جس بیسس پہ انہوں نے اپنی لائف گزاری ہے، تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ اپنے ساری چیزیں چھوڑ کر اور کہیں گے اچھا بھائی صحیح ہے، یعنی یہ جو شرکاؤں کے خلاف جا رہے ہیں اور یہ سب چیزیں کیا ہو رہے ہیں، یعنی آج تو اترا رہے ہو تو قیامت کے دن کیا ہوگے، اللہ کے آگے جھک جاؤ گے، اس دن تو کوئی پھر بات ہی نہیں رہے گی، یعنی جیسے آپ کہتے نا کہ اس نے قبول کر لیا کہ میں نے گناہ کیا، تو وہ ان کا یہ چیز ہے، یہ جو سچویشن ایسی بنے گی کہ وہ قبول کر رہے ہیں اپنی اس غلطی کو کہ انہوں نے ظاہر ایسی زندگی گزار دی بیکار کی۔ اور آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا سورہ نحل میں کہ جب فرشتے وفات لینے آتے ہیں تو وہ ان کی طرف کیا ڈال دیتے، وہ سرینڈر ہو جاتے، اور وہ اس طرح سرینڈر ہوتے کہ وہ کہتے ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی برے کام ہی نہیں کرتے تھے، یعنی وہ فیور میں آ جاتے ہیں ہر بات میں اللہ کی، وہ اللہ کی باتوں کو اس وقت فوراً ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے اس دن ماننے کا کیا فائدہ، اس دن تو گم ہو جائیں گے ان سے جو بھی وہ گھڑتے رہے ہیں۔ تو آج بندہ اپنا دین گھڑتا ہے، قیامت کے دن وہ بولے گا میں اللہ کے دین پر ہوں، اور اس وقت یہ بولنا تو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو آج دین کی گھڑی ہوئی شکل کو دیکھ لیں، ڈھونڈ لیں، اللہ سے ہدایت مانگیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں مشرک مت کیجیے گا۔ اسی لیے آپ اس سورت کی اینڈ میں دیکھیں گے حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی شخصیت کو بیان کیا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے، تو بڑی ہی اعلیٰ شخصیت تھی۔ تو آج میں اور آپ کو سب سے بڑی بات یہی اللہ سے کہنی ہے کہ اللہ آپ ہمیں مشرکوں میں سے مت کیجیے گا کسی بھی انداز میں، چاہے اس قرآن کے ساتھ شرک کرے ہوں، چاہے ہمارے اپنے عقائد ایسے بنے ہوئے ہوں۔ آیت نمبر 88 الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکتے رہے، عن سبیل اللہ اللہ کی راستے سے، زدناہم اور ہم انہیں بڑھائیں گے، عذاب میں، فوق العذاب بھی عذاب کے اوپر، بما کانوا یفسدون اس وجہ سے کہ وہ جو فساد کرتے رہے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کا عذاب جو ہے نا عذاب در عذاب ان کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ لوگ دراصل خود تو نہیں مانتے تھے، اور اللہ کے راستے پہ جو آنے والے لوگ تھے ان کو بھی پیچھے ہٹانے کے لیے ان کی ساری کوششیں ہوتی تھی۔ تو آج ان کا عذاب پہ بڑھے گا، اس وجہ سے جو فساد کرتے رہے۔ فساد کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنا۔ اچھا آج آپ دیکھیں کہ جو بندہ گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے 10 اور لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو انسان دیکھ کے بولتا ہے یہ ایک بندہ سدھر جائے تو 3 بندے سدھر جائیں گے، اور یہ اتنے گناہ کر رہے ہیں اللہ اس کو پکڑ لے، اللہ اس کی ساری ایکٹیویٹیز کو روک دے۔ تو بات یہاں پہ یہ کہ قیامت کا دن ہے نا ان ساری چیزوں کے لیے، اللہ تعالیٰ چھوڑ تھوڑی رہے بندے کو جو غلط کر رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں عذاب در عذاب اسے دوں گا جو فساد کرتا ہے۔ تو بچے گا تو نہیں نا بندہ، آج یہاں پہ بچ جائے گا کل وہاں پہ پھنس جائے گا۔ تو جو جتنا حصہ ڈال رہے ہیں اپنی گمراہی کو پھیلانے میں یا گناہوں کو جاری کرنے میں، تو اس کو اتنا ڈرنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن کی ہولناکی سے نہیں بچ سکے گا۔ اور آج میں اور اب بھی سوچ سمجھ کے بات آگے کریں، ورنہ ظاہر اللہ کیا قیامت کے دن کیا جواب دیں گے۔
آیت نمبر 89 میں دیکھیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے فی کل امہ، ہر امت میں شہیدن ایک گواہ، علیہم ان پر، من انفسہم انہی کی جانوں سے، وجئنا اور ہم لائیں گے بک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہیدن گواہی دینے والا، علی ہؤلاء ان لوگوں پر، ونزلنا اور ہم نے نازل کی ہے علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب کتاب، تبیانا جو بیان ہے، لکل شیء ہر چیز کا، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمسلمین فرما برداروں کے لیے۔ اب دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ جس دن ہم ہر امت سے گواہ اٹھائیں گے ان پر، اور وہ گواہ جو ان کے اوپر اٹھے گا وہ انہی کے ہی لوگوں میں سے ہوگا، یعنی وہ کوئی گواہ کہیں اور سے نہیں اٹھ کر آئے گا، وہ انہی کے لوگوں میں سے گواہ ہوگا۔ اور ظاہر ہے انہی کے لوگوں میں سے گواہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور سب سے پہلے جو اوپر آپ نے پڑھا یعنی نبی بھی ہوں گے، اور ان کی امت کا گواہ ہوگا، یعنی اگر نبی چلے گا اس کے بعد لوگوں نے جو آگے تعلیمات کو پھیلایا، جیسا کہ کہا کہ تم شہداء علی الناس، ہم سب کو اللہ نے کہا نا، آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن گواہی دینے کے لیے تو رسول ہی ہوں گے نا، کہ میں نے ان تک بات پہنچائی، آگے ہم نے کیا پہنچایا اللہ ہمیں بھی کھڑا کر سکتے کہ آپ نے کیا گواہی دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی آپ نے پڑھی تھی 7ویں پارے میں، تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر امت سے گواہی دینے والا انہی کی جانوں سے اٹھے گا، سمجھ رہے ہیں، یعنی جس نے اس تک بات پہنچائی تھی، اور ہم لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا ان لوگوں پر، ان تمام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے والے ہوں۔ کیوں؟ اچھا یہاں پہ بات بھی یہ بھی کی ہے کہ ہر امت کی گواہی دینے والا، یعنی ہر امت کا رسول ہے، قرآن نے یہی کوٹ کیا، لیکن قرآن نے مجھے اور آپ کو یہ کہا تم شہداء علی الناس ہو، صحیح ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امت کے اوپر، تمام لوگوں کے اوپر گواہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں، تو جب وہ نبیوں کی ختم مہر لگانے والے ہیں تو انہوں نے دراصل آج مجھے اور آپ کو کیا سکھایا؟ ہم تمام نبیوں اور رسولوں کو مانتے ہیں، یہ ہمارے قائد ہے، بنیادی عقیدہ کیا؟ ہم تمام رسولوں کو مانتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے لوگوں کو یہ نہیں بولا صرف مجھے مانو، کیا بولا؟ سارے رسولوں کو مانو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اہل کتاب یعنی جس میں یہودی عیسائی ان تک بھی یہی بات بولی کہ میں عیسیٰ کو مانتا ہوں اور تم اس کتاب کے اوپر آ جاؤ، اور تمہاری اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی۔ تو اس حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے اوپر کیا ہوں گے؟ گواہی دینے والے ہوں گے۔ ہمارے لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے اس پہ ہماری اپنی امت کی سفارش کرائیں گے۔ انہوں نے غلط بات تھیوری بیان کی ہے جو ہمارے لوگوں نے اس کو ملا دی ہے۔ قرآن نے کہیں یہ بات کو بیان نہیں کی ہے کہ وہ تمام لوگوں پہ سفارش کرنے والے ہوں گے، یا اللہ کی سفارش، وہ اس دن اللہ کے سامنے سفارش کریں گے اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا، یا جو کچھ بھی ہمارے لوگوں نے ایک روایتی باتوں کو پھیلایا ہوا ہے۔ تو بات سمجھنے کی یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گواہی دینے والے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تمام نبیوں کی کنفرمیشن دی، انہوں نے تصدیق کی سارے نبیوں کی، اور ایمانیات کے اندر میرے اور آپ کے داخل ہے یہ بات۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت پہ گواہ، کیونکہ تمام نبیوں کی کتابوں کی انہوں نے تصدیق کی تھی۔ اور آیت نمبر 41 جو ہے سورۃ 4 کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا ہوگا کہ جب ہم لائیں گے ہر امت کا گواہی دینے والا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان تمام پر گواہی دینے والے کے طور پر بلائیں گے۔ تو سمجھ گیا بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو تمام امت کے اوپر گواہی کیوں دی جائے گی؟ کیونکہ انہوں نے تمام نبیوں کی تصدیق کی اور وہ خاتم النبیین تھے، اور انہوں نے اس بات کو ڈکلیئر کیا تھا تمام لوگوں کے سامنے۔ اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اور اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے اور ہر امت کے لیے کتاب اور رسول بھیجے۔ جب سب انسانوں کے اوپر یہ بات ثابت ہو گئی کہ رسول آئے ہیں، کتاب آئی ہے، تو اس کے بعد انسانوں نے کیوں غلط کام کیا؟ اور جب کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے تو ان کو اب اس کا صلہ ملے گا، سارے ثبوت جو ہے وہ اس دن مکمل ہو جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں یہاں پہ اسی آیت کے اگلے حصے میں کہ ہم نے نازل کر دی آپ پر الکتاب، یعنی الکتاب کیا؟ یہ جو قرآن میرے اور آپ کے ہاتھ میں، یہ بیان ہے ہر چیز کا۔ بیان سمجھتے یعنی کھول کر جو بات کر دینے والی، بینہ یعنی کھول کر واضح طور پر جو چیز بیان ہو جائے۔ تو کہا یہ جو ہم نے آپ کے اوپر الکتاب اتاری، یہ ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے مسلمین کے لیے۔
تو اب لہٰذا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بیان دے دیا, یہ قرآن بیان ہے, اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو بھی بیان کرنا ہے, درس کرنا ہے, واعظ کرنا ہے, نصیحت کرنی ہے, ساری کی ساری جو ہے وہ صرف قرآن سے ہونی چاہیے. اس سے ہٹ کے کوئی چیز میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس سے ہم جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیں اور اس پہ فخر محسوس کریں. اور یہ کہ یہ ہدایت ہے, یہ قرآنی ہدایت بنے گا میرے اور آپ کی. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے قرآن سے ہدایت نہیں ملی, تو اس کو پتہ نہیں کون سی ہدایت ملی ہے. اور رحمت ہے قرآن. جب بندہ ہدایت کے اوپر چلتا ہے, جب اللہ کی کتاب کے پیچھے چلتا ہے, تو اس کی زندگیوں میں اللہ کی رحمت اترنا شروع ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی ہمارا اللہ کی رحمت پہ جی رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہدایت پہ ہم چلتے ہیں تو ہم خصوصی طور پر اللہ کی رحمانیت کے اندر آ جاتے ہیں. خاص اللہ کی رحمت ہمیں ملتی ہے. اور یہ قرآن کیا دیتا ہے؟ مسلمین کے لیے خوشخبری ہے. یعنی آج میری اور آپ کی زندگی میں دنیا کے اندر حالات بعض اوقات بہت زیادہ مایوس کن ہو جاتے ہیں. تو قرآن کیا کرتا ہے؟ جو اس کے آگے اللہ کے آگے جھک گئے, مسلم ہو گئے, فرما بردار ہو گئے, ان تمام کو یہ قرآن خوشخبری دے رہا ہے کہ تمہیں صرف اس دنیا میں نہیں رہنا, تمہیں آگے بھی جانا ہے. اور یہ کہ اللہ تمہارے لیے اچھا کریں گے, اس دنیا میں بھی بھلائیاں دیں گے. تو یہ کہ یہ کتاب ہی کافی ہے ساری چیزوں کے لیے. اسی ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بیان کر دی ہے کہ کیا ہونا ہے قیامت کے دن, اور کس چیز سے حساب کتاب ہونا ہے, کیا چیز کو پیش کیا جائے گا. رسول ظاہر اپنی کتاب کو ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. تو یہاں پہ یہ کہ قرآن کے آخری بات جو یہ بیان کر دی کہ ہم نے تو آپ پر کتاب اتار دی ہے, لہٰذا اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بندہ کوئی عذر پیش کر سکے. آیت نمبر 90, ان اللہ یأمر بالعدل, بے شک اللہ حکم دیتے ہیں عدل کا, والاحسان, اور احسان کا, وایتاء ذی القربی, اور قرابت داروں کو دینے کا, وینہی عن الفحشاء, اور روکتے ہیں فحش سے, والمنکر, اور برائیوں سے, برے کاموں سے, والبغی, اور زیادتی سے, یعظکم, نصیحت کرتے ہیں اللہ تم کو, لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو, تاکہ تم یاد رکھو. کیا فرماتے ہیں؟ کوئی شک نہیں کہ اللہ حکم دیتے ہیں عدل کا. عدل کیا ہے؟ برابری کو کہتے ہیں. تو عدل کا معنی کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی چیز ہے, انسان کو اللہ آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ کو اس کے اندر برابری کرنی ہے. برابری کیا ہوتی ہے؟ کہ اگر کسی ایک آدمی نے جرم کیا ہے تو اس کو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ امیر ہے یا یہ غریب ہے, اس کو اس کے جرم کی سزا دی جائے گی. وہ اس کو ایک مجرم کی حیثیت سے اس وقت پرکھا جائے گا. اور وہ جب اس کے اوپر جرم ثابت ہو گیا, جب کہ وہ مجرم بن گیا ہے, یعنی معلوم ہو گیا کہ وہ مجرم ہے, تو اس کے بعد جب اس کو وہی سزا دی جائے جو کہ عام سزا ہے, اور چاہے وہ امیر ہو, تو اس صورت پہ کیا ہوگا؟ یہ برابری ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو آرڈر دے رہے برابری کرو. تو اب برابری کے ہر معاملے میں, اور اسی کو ہم دوسرے معنوں میں انصاف کہتے ہیں, جس کے لیے قرآن نے قسط کا ورڈ یوز کیا. تو عدل اور انصاف, یہ دو لفظ ایک ساتھ یوز ہوتے ہیں. اس میں تھوڑا سا فرق ہے. تو میں اور آپ کو عدل بھی کرنا ہے اور انصاف کے تقاضوں پہ بھی پورا اترنا ہے. یعنی جیسے کہ آپ کسی انسان کو 4 لوگوں میں کوئی چیز بانٹتے ہو, تو اس میں آپ عدل تو یہی کرتے کہ ان سب کو چاروں کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیتے یا ڈیوائڈ دے دیتے, اس کا جو بھی بنتا ہے حصہ چاروں کو وہی دیتے جو ایک ہی جتنا ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سے ایک شخص جو ہے وہ کچھ زیادہ کام کیے, تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے اس کو تھوڑا سا کچھ اور دے دیتے ہیں. یہ آپ نے کیا کہ یہ قسط کی ہے, یہ قسط کی ہے. برابری تو یہی تھی کہ چاروں کو ایک جتنا دیے تھے, لیکن قسط کیا تھا؟ انصاف کیا تھا؟ کہ اب آپ نے اس کو جس سے زیادہ کیا تھا کام, اس کو اور تھوڑا سا آپ نے دے دیا. سمجھ رہے؟ تو آج میں اور آپ کو برابری کرنی ہے ہمارے مال کے اندر, ہماری اولادوں کے اندر, ہمارے زندگی گزارنے میں, کہ ہم وہی کریں جو ہمیں کرنے کا حق ہے, جو ہمیں کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہمیں ظاہر ہے آبویسلی کہ انصاف کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی حکمت دی ہے کہ وہ اس کا کس طریقے سے فیصلہ کرے اس وقت. تو آج میری اور آپ کی زندگی میں عدل یہ ہوگا کہ میں اور آپ اس قرآن کے مطابق زندگی گزاریں, اپنے نفس کے ساتھ زیادتی نہیں کریں, اس کو جو برابر اس کے ساتھ جو کرنا چاہیے سلوک وہی کریں. یعنی جو اللہ نے جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کریں اس سینس میں بھی. اور عام یہ کہ عدل کرنا ہے, یعنی معاشرے میں جب ہم لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں تو اس وقت کیا ہماری برابری ہوتی ہے. یعنی کہ اگر ایک محفل میں ایک امیر شخص آتا ہے اور ایک غریب شخص آتا ہے, ہمارے ملنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے کہ امیر کے ساتھ بھی جیسے مل رہے ہیں ویسے ہی اس غریب کے ساتھ بھی ملے.
دونوں ہی ہمارے رشتہ دار ہیں. تو یہ کیا ہوگا اس وقت؟ یہ ہے عدل. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ کو ہر معاملے میں عدل کرنا ہے. جہاں ناپ تول کی بات ہے تو وہاں پہ بھی عدل کیجئے، برابر دیجئے. جو اس کا حق بنتا ہے، جو اس سے پیسے دیے اس کے برابر کا اس کو جو بھی مال وہ اس سے خریدا ہے اس کو دیا جائے. تطفیف نہ کی جائے، کمی نہ کی جائے، زیادتی نہ کی جائے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا آرڈر ہے. حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کو جو ہے وہ خصوصی طور پر بیان کیا جائے، لیکن اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ آرڈر کر رہے ہیں کس کا؟ عدل کا. اس کے بعد دیکھیں فرماتے والاحسان. یہ جو بات پڑھی ہم نے احسان کا، احسان کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کو بہت اچھے طریقے سے انجام دینا. اردو میں ہم احسان کہتے ہیں کہ جس کے اوپر میرا اور آپ کا کوئی حق نہیں بنتا، کوئی ہماری ذمہ داری نہیں بنتی جس کو کچھ دینا، اس کو جب ہم کچھ دیتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں تو اس طرح سے، ویسے حسن کا معنی بڑھ کر اچھے انداز سے کام کرنا. آپ نے کسی انسان کو جو اس کا حق بنتا تھا وہ تو برابری کا دے دیا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ذرا بڑھ کے بھی کبھی کر لیا کرو، یعنی احسان کر لیا کرو. اس سے بڑھ کر کوئی تھوڑا سا کام کر لو. جو آپ کو دینا ہے اس سے زیادہ آپ نے دے دیا. یہ کیا ہے؟ احسان ہے. معاملات کے اندر بھی میں اور آپ کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ احسان کر لو. آپ کے ساتھ اگر کسی نے اچھا کیا آپ بہت اچھا کر لیں. آپ کو کسی نے کچھ تھوڑا دیا آپ اس کو اور زیادہ دے دیں. یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے. اور اسی طریقے سے کسی نے آپ کی مدد کی تھی کسی ٹائم پہ، اتنی نہیں کی تھی لیکن آپ اور زیادہ کر کے دکھا رہے. یا یہ کہ آپ کا حق جو ہے، آپ کی ذمہ داری اتنی نہیں بنتی کسی شخص کے لیے یا کسی بھی معاملے میں، لیکن آپ جو ہے وہ ایسے کرتے ہیں کہ ذمہ داری سے بھی زیادہ بڑھ کے کر دیتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں احسان ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عدل کا حکم اللہ دے رہے ہیں، احسان کا دے رہے ہیں. اور پھر دیکھیں تیسرے نمبر پہ جو ہم نے پڑھا ایتاء ذی القربیٰ، قرابت داروں کو دیتے رہنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. قرابت داروں کو دینا. قرابت دار کون ہے؟ رشتہ دار، قربا، قریب والے. اچھا اب فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو اور مجھے پہلے تو کہہ رہے ہیں عدل کرو، احسان کرو اور قرابت داروں کو دو. تو اب جو ان کا حق بنتا ہے وہ دو، جو اس سے زیادہ دے سکتے ہو وہ احسان دو، احسان میں آ جائے گا. اچھا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ حق جو ہوتا ہے نا دراصل وہ اللہ ہی کا ہے، جو اللہ نے مجھے اور آپ کو مقرر کر دیا ہے. اللہ ہی کا حق ہے جو میں اور آپ لوگوں کو دے رہے ہیں. تو ساری چیزیں حقوق اللہ ہی ہے، ساری چیزیں اللہ ہی کا حق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور حق کا مطلب یہی ہے کہ میں اور آپ کا جو حصہ بنتا ہے ہمارے مالوں میں، اس میں سے وہ حصہ جو قرابت داروں کے حوالے سے بنتا ہے رشتہ داروں کے لیے تو وہ ان کو دے دیا جائے. اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے بار بار، اور یہ قرآن کی شروع سے آپ پڑھیں، سورہ بقرہ سے پڑھ رہے ہیں کہ رشتہ داروں کو دو، رشتہ داروں کو دو. کیوں؟ جب سب اپنے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے تو معاشرے کے اندر سے جو ہے وہ کمی جو ہے یا کرائسس جو ہیں یا جو بھی پرابلمز ہیں وہ سالو ہو جائیں گے، اور ان کو کہیں اور نہیں جانا پڑے گا. ہر کوئی اپنی فیملی کو دیکھے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ انشاءاللہ کسی کو پرابلم نہیں آئے گی. اور اگر آئے گی تو پھر وہ الحمدللہ اتنا ہوگا کہ سب اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں تو وہ کوئی کسی بھی چیز کو ہینڈل کرنا مشکل نہیں رہتا پھر. یعنی ایک بہت اچھی سوسائٹی جو ہے وہ اس طرح سے تشکیل جو ہے دی جا سکتی ہے. تو بتائے یہاں پہ یہ جا رہے کہ آپ کو مجھے احسان کرنا ہے، رشتہ داروں کو دینا ہے. اور جو اب دیکھیں ساری نیگیٹو باتیں جو آ رہی وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ ہم تو آپ کو روک رہے کس سے؟ فحش سے. فحش اس کو کہتے ہیں گھٹیا کام کو. فحش قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے بیوی کو اگر تم نے خزانے بھی دے دیے تو تم وہ بیوی سے لے نہیں سکتے اگر طلاق دے رہے ہو، ایکسیپٹ یہ کہ وہ بے حیائی لے کر ہے. اور کہا کہ اگر تم نے اس بیوی سے لے لیا جو تم نے دیا ہے تو تم نے فحش کام کیا. تو یعنی اگر آپ دیکھیں فحش کیا ہے؟ انصاف سے ہٹ کے چیز. اگر آپ اس کو عدل کی ضد بھی لے رہے ہیں یہاں پہ کہ اس آیت میں جس طرح سے آ رہا ہے کہ عدل کے مقابلے میں فحش، اللہ آپ کو روک رہے ہیں فحش سے، گھٹیا کاموں سے. اور جو بندہ بے حیائی کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ حق ہی مار رہا ہوتا ہے. اصل میں اگر وہ شادی شدہ ہو کر بے حیائی کرتا ہے تو بھی وہ حق مار رہا ہوتا ہے اور وہ گھٹیا کام کر رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ عام جو ہے اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ حق مار رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو اس کو نفس کو، انسان کو جو اللہ نے آرڈر دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر. صحیح؟ تو یہاں پہ فحش خیر اس معنی میں کہ آپ کو اور مجھے اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے حیائی نہیں کرنی اگر دوسرے سینس میں، اور عام یہ کہ کوئی بھی گھٹیا کام نہیں کرنا جو عدل سے ہٹا ہوا ہو، انصاف سے ہٹا ہوا ہو. دوسری بات کیا کہی؟ المنکر. اللہ المنکر سے مجھے اور آپ کو روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں.
المنکر کو آپ احسان کی ضد پہ لے لیں. الاحسان کیا تھا؟ بڑھ کر کوئی اچھا کام کرنا، آپ کی اور میری جو ذمہ داری ہے اس سے بڑھ کر کرنا، بہت اچھے انداز سے کسی کام کو انجام دینا. اور منکر جو ہے وہ اتنا ہی برا کام ہے، یعنی حد درجے برا کام، جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت لوط کے حوالے سے اللہ فرماتے کہ جب وہ قوم لوط بے حیائی کا کام کری تھی مرد کے ساتھ، تو کہا جا رہا ہے کہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تم آتے ہو اپنی مجلسوں میں منکر لے کر. آپ دیکھ رہے ہیں منکر کیا ہے؟ انتہائی گندا کام. اور جو بھی چیز منکر یعنی بہت ہی جو غلط چیزیں ہوتی ہیں، جو بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، وہ تمام کیا ہے؟ وہ منکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، صلاۃ آپ کو کس سے روکتی ہے؟ فحش سے روکتی ہے اور منکر سے روکتی ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ دونوں چیزوں سے روکنے کا اللہ تعالیٰ کہے رک جاؤ، فحش سے رک جاؤ، منکر سے رک جاؤ. اور صلاۃ کیا کرے گی؟ فحش اور منکر سے روکے گی. تو جو بھی غلط کام ہے بے حیائی سے ہٹ کے بھی، منکر جن کو بولا جاتا ہے، یعنی جو بھی بہت برا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اگر آپ دیکھیں سود کھانا کیا ہے؟ منکر ہی. اگر میں اور آپ بولیں کہ کسی کو قتل کرنا کیا ہے؟ منکر ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا کیا ہے؟ منکر ہے. شرک تو ہے ہی لیکن وہ کیا ہے؟ منکر کام ہے. اور صلاۃ جو ہوتی ہے جب وہ آپ اس میں اللہ کو یاد کرتے اس طریقے سے، تو آپ کے اندر سے منکر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر صحیح معنوں میں صلاۃ قائم کی جائے. اس کے بعد کہا یہاں پہ یعنی اب احسان کے مقابلے میں نہیں منکر، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بہت بڑھ کر اچھا کام کرنا اور ایک جو ہے وہ انتہائی گھٹیا کام کرنا. اس کے بعد البغی کا ورڈ آیا. اب یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا رشتہ داروں کو دینے کے حوالے سے، تو بغی کا معنی کیا ہے؟ زیادتی کرنا. جو معاشرے میں لوگوں کا حق بنتا ہے ان کو حق نہ دیا جائے، ان کے ساتھ زیادتی کی جائے، یا جو ان کا مال ہے وہ بھی ان سے لے لیا جائے. یہ کیا ہے؟ زیادتی، البغی. تو اللہ مجھے اور آپ کو یہ تمام چیزوں کا آرڈر دے رہے ہیں، آپ یہ کام کرو گے، عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینا. اور آپ کیا کس چیز سے رکو گے؟ فحش، منکر اور بغی، زیادتی سے. یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تم کو نواز کرے تاکہ تم یاد رکھو. اب میں اور آپ نے آج یہ آیت میں یہ جو بات ہم نے پڑھی اس کو یاد رکھ لیں، اس کو آگے لوگوں تک بیان کریں. آیت نمبر 91، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو. اذا عاہدتم، جب تم سے کوئی عہد کیا ہو. وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور مت تم توڑو قسمیں بعد توکیدها، ان کو پختہ کرنے کے بعد. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور جبکہ تم بنا چکے ہو اللہ کو اپنے اوپر کفیل، گواہ. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو بھی تم، اللہ جانتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو. اب فرماتے ہیں کہ اللہ کے وعدے، عہد کو پورا کرو جب تم عاہدتم، باہم معاہدے کرتے ہو. اچھا، اب اللہ کے عہد کو پورا کرنا کیا ہے؟ اللہ کا عہد جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پورا قرآن جو ہے جب میں اور آپ پڑھتے ہیں، اور اس میں ہمیں سب سے جو ایک بات جو ساری باتوں کا خلاصہ ہے وہ ملتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرو گے، تو میں اور آپ اللہ سے اس عہد کے اندر جڑ جاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بڑا نہیں مانیں گے. رسول آئے، وہ انہوں نے جب رسولوں کو لوگوں نے مانا تو اس وقت کیا کیا؟ ان سے ایک عہد کیا. صحیح. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ پورا کرو اللہ کے عہد کو جب تم اللہ سے عہد کر لیتے ہو. میں اور آپ نے اس وقت اللہ سے عہد کر لی ہے، اسلام لا کر، اللہ کو مان کر اللہ سے عہد کر لیا ہے. اب پورا کرتے ہیں ساری زندگی اس عہد کو. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو گے تو میں تمہارے وعدے پورے کروں گا. تو اللہ سے جو اس کمٹمنٹ میں اور آپ جڑے ہوئے ہیں آج، اس کی شکل قرآن کی صورت میں مجھے اور آپ کو ملی ہوئی. یہ عہد کو پورا کرنا ہے، اس ذمہ داری کو پورا کریں، اس وعدے کو نبھائیں جو میں اور آپ نے اللہ سے کیے. یعنی اگر ایک باپ جو ہے اپنے بچے کو کہہ دیتا ہے کہ تم میرا یہ فلاں کام جو ہے کر دینا میرے مرنے کے بعد، تو وہ اس کو ایک وصیت بھی کرتے ہیں اور وہ ایک عہد میں جڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے یہ وعدہ کر لیا تھا اس بات پہ، لہٰذا اب مجھے کسی بھی صورت میں یہ کام کرنا پڑے گا. تو اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ساری زندگی چاہے اس کی داؤ پہ لگ جائے لیکن اسے ضرور وہ کام کرنا ہے. تو آج میں اور آپ کو اللہ سے جو ہم نے وعدہ کر لیا ہے، تو آج میری اور آپ کی زندگی بھی اس کے اوپر قربان ہو جائے تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں اللہ کا وعدہ پورا کرنے کی فکر زیادہ ہونی چاہیے. دوسری بات جو یہاں پہ بیان کی گئی کہ اپنی قسموں کو مت توڑو ان کے پکا کرنے کے بعد. قسموں کو نہ توڑنا، پکا کرنے کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے؟ یعنی عام جو میں اور آپ قسمیں کھاتے ہیں اس اللہ ہی کے نام پہ کھاتے ہیں.
اللہ کی قسم. قسم کا کنسیپٹ یہی ہے کہ آپ اللہ کو بیچ میں لا رہے ہوتے ہیں تو آپ بولتے ہیں کہ اللہ کی قسم. تو لوگ سامنے والے آپ کے اوپر بھروسہ اس بات پہ کرتے ہیں کہ قسم سے مراد یہ ہے کہ اس نے اللہ کو بیچ میں لے آئے ہیں, لہٰذا لوگ بھروسہ کرنے لگتے ہیں. تو اس کو پختہ کرنے کے بعد تم قسم مت توڑو. آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں جو بات فرمائی, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اللہ تم سے تمہاری لغو قسموں کے, بیکار کی قسموں کے بارے میں مواخذہ نہیں کریں گے, لیکن تمہارا مواخذہ پکڑ کریں گے وہ جو تم نے اپنے پکے ارادے کے ساتھ قسم کھائی ہے. اور اس کا کفارہ بھی بتایا تھا. آپ سب کو پتہ ہے, اطعام 10 مساکین, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اوسط درجے کا, اور 3 روزے رکھنا یا گردن آزاد کرنا. تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی, ان کو 10 لوگوں کو کپڑے پہنانا, صحیح ہے. تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ تم اب قسمیں نہیں توڑو گے اس کو پکا کرنے کے بعد. تو تم نے ایک تو اللہ سے وعدہ کیا, اور ایک جب تم لوگوں کے ساتھ قسمیں کھاتے ہو تو تم اس کو بھی نہیں توڑ سکتے. سمجھ رہے ہیں, ایک اللہ کے ساتھ وعدہ اور ایک انسانوں کے ساتھ وعدہ, جو کہ دراصل ہوتا اللہ ہی کے ساتھ ہے وہ بھی. اور تم اللہ کو اس پر کفیل بنا رہے ہوتے ہو. یہی بات ہے نا کہ آپ اور میں اللہ کو بیچ میں گواہ بنا رہے ہوتے ہیں, اور اللہ جانتے ہیں اب جو بھی تم کرتے ہو. لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اللہ کی قسم کھا لو اور جھوٹی قسم, اور لوگ کھاتے رہے ہیں, تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کفارہ دی ہے. ان جھوٹی قسم کھا کے لوگوں کو یقین دلا دو. اور یہ ایک بڑی آسان کام ہوتا ہے کسی سے جان چھڑانے کے لیے کہ آپ قسم کھا لیں اور آپ کی بات لوگ اس کو جو ہے وہ تسلیم کر لیتے. تو آگے دیکھیں پڑھے کیا کہتے ہیں, آیت نمبر 92, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي, اور مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح جو نقدت توڑ ڈالتی ہے, جس سے توڑ ڈالا, غزلها, اپنے کاتے ہوئے سوت کو, من بعد قوت انکاسا, یعنی اپنے اون کو کاٹنے کے بعد اس کی مضبوطی کے بعد, انکاسن, ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا, تتخذون ایمانکم, تم بناتے ہو اپنی قسموں کو, دخلاً, ذریعہ یعنی مکر و فریب کا, بینکم, آپس میں, ان تکونا, کہ ہو جائے, امتن, ایک گروہ, ہی وہ اربا, زیادہ فائدے میں, من امتن, دوسری امت سے, انما یبلوکم اللہ بہ, بے شک اللہ تم کو آزماتے ہیں اس کے ذریعے سے, وَلَيُبَيِّنَنَّ, اور اللہ ضرور بیان کریں گے, اللہ لکم, تمہارے لیے, یوم القیامہ, قیامت کے دن, ما کنتم فیہ تختلفون, وہ ان باتوں میں جو کنتم فیہ تختلفون, جس میں تم اختلافات کرتے رہے. فرماتے ہیں کہ اس عورت کی طرح تو مت ہو جاؤ جو اپنا اون جو ہے وہ کاٹتی ہے, یعنی جو اسپننگ کرتی ہے, اس کی جو اون نہیں بنتے ہیں جو سویٹرز وغیرہ اس طریقے سے, تو وہ اپنا پورا جو ہے وہ اون سے اتنی محنت کر کے جو ہے وہ بناتی ہے, اور اس کے بعد وہ اس کو ادھیڑنا شروع کر دے, کھولنا شروع کر دے. کوئی سینس نہیں بنتا نا. یہ کس وقت بندہ کرتا ہے, جب اگر کوئی چیز غلط ہو جائے تو بندہ بولے گا چلے ادھیڑے ساری چیزیں. یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ ایک عام بات بتا رہے ہیں کہ تم اس عورت کی طرح اپنی مضبوطی کو ختم کرتے ہو. ایک ایک جو اس کے اندر آپ دیکھیں ناٹس بنتی ہیں, یہ جس طریقے سے اس کو ٹائی کیا جاتا ہے, وہ اون کے ذریعے جو کیا جاتا ہے, یعنی جس کو آپ کیا کہتے ہیں, یعنی سویٹر بنتے ہیں, اور یہ کوریشیا جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے, تو وہ جو آپ کر رہے ہو تو کتنی محنت ہوتی ہے اس کے اندر, ہر چیز کی, ہر اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں ایک ناٹ بنتی ہے, تو اتنا زیادہ یہ مضبوط ہوتا ہے رشتہ. یعنی آپ نے یہ اللہ کو بیچ میں لایا, آپ نے قسم کھائی, آپ نے وعدہ کیا, اور اب آپ کیا کر رہے ہو, آپ نے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی, تو آپ نے اتنا بڑا اپنا بھروسہ توڑا ہے اور ایسے ادھیڑ دیا آپ نے. اور ادھیڑ کے اپنی محنت کس طرح وہ عورت ضائع کرے گی, خواہ مخواہ کو اس کو جو ہے پورا بنا کر اور اس کے بعد ادھیڑنا شروع کر دے. اللہ کہتے ہیں یعنی آپ اور میں اگر یہ سوچیں, ہم اپنی بنی بنائی عزت, اپنا وقار, ہر چیز کھو دیتے ہیں اسی طرح. جیسے ہم کہتے ہیں نا عزت بنتی بہت مشکل سے اور بے عزتی ہونے میں کچھ وقت نہیں لگتا, تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو حرکت, تم اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جو اپنے اون کو کاٹتی ہے اور اس کے بعد پھر اسی کو ادھیڑنا شروع کر دے. تم اپنی قسموں کو آپس میں مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو. یعنی ایک طرف سے تم نے یہ اتنا ڈرامہ کیا تھا, کیا تم نے لوگوں کو یقین دہانی کرائی کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے نام پہ ہی کر رہے ہیں, اور اللہ کی قسم, اور اللہ بیچ میں, اور اچانک سے تم نے جو ہے اس کو توڑ دیا, اس معاہدے کو. آپ دیکھیں اس کی مثال ایسی ہے آج کے دور میں, خاص طور پر ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ہم کمٹمنٹس کرتے ہیں, ہم اتنے پیپر ورک کرتے ہیں,
اتنے ڈاکیومنٹیشنز ہوتی ہیں ہمارے پاس, اتنی اسٹیمپس لگتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جا کے فراڈ ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوا؟ یعنی آپ نے دونوں پارٹیز نے اتنی محنت کی, سائنز لیے, اس کو ٹیسٹ کروایا, ساری چیزیں ہو گئی, جب ساری فارمیلٹیز پوری ہو گئی, اب جب ٹائم آیا دینے کا لینے کا, تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس وقت پھر گئی ایک پارٹی. کیوں پھر گئی؟ کہ فائدہ اٹھائے ایک جماعت دوسری جماعت کے مقابلے میں. یعنی وہ ایک پارٹی اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان دینے کے لیے اتنا بڑا معاہدہ جو ہے اس کی دھجیاں اڑا دیتی, جس کو آپ کہتے ہیں اب دے کے دھجیاں اڑا دیں. تو یہ وہی چیز ہے نا کہ آپ نے پورا اتنی محنت کی اور اس کے بعد اس کو ادھیڑ کے رکھ دیا. اللہ فرماتے کہ ایسی حرکت نہ کرنا. آپ سوچیں تو صحیح کتنا زیادہ اس کے اوپر زور دیا جائے, کتنا قرآن عہد, انصاف, قسموں کو پورا کرنا, ان کے اوپر کتنا زور دیتا ہے قرآن. تو یہ کہ یہ بہت بڑی چیز ہے. اور آج ہمارے یہاں ایک اگر آپ بزنس کمیونٹی میں دیکھیں تو وہاں پہ عجیب کرپشن ہے, حال برا ہے. اور عام سطح پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوں یا بڑی ہوں, یا گھریلو لوگوں کے اندر آپ دیکھیں, فیملیز کے اندر ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ آپ دیکھ لیں بنی بنائی ساری عزت وقار جو ریلیشن شپس ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے اس طرح سے ختم ہو جاتی ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تو تم کو اس طریقے سے ٹیسٹ کرتے, اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالتے, اور اللہ ضرور بتائیں گے قیامت کے دن جو تم اختلاف کرے. اس کے بعد جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, اس کے بعد جو کانفلکٹس ہوتے ہیں, اور پھر بندہ بولتا ہے میں صحیح تھا, وہ کہتا ہے وہ صحیح تھا. اللہ فرمانے یہ فیصلے میں ہی تمہارے ساتھ اب قیامت کے دن کروں گا. یہ جو بات شروع ہوئی تھی عدل اور احسان کی, تو اس کے حوالے سے اب تم نے منکر اور بغی نہیں کرنا تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ منکر بھی اور یہ بغی بھی ہے, یہ زیادتی بھی ہے اور بہت ہی برا کام بھی ہے. آیت نمبر 93, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اور اگر اللہ چاہتے لَجَعَلَكُمْ, تو البتہ کر دیتے تم سب کو امۃ واحدہ, ایک امت, وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ, اور لیکن وہ گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں, وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, اور ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں, وَلَتُسْأَلُنَّ, اور البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے, عَمَّا, اس بارے میں جو كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, جو تم عمل کرتے رہے تھے. اب فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو ایک امت کر دیتے. اختلافات کی جو بات آ رہی ہے نا, تو اس کے حوالے سے کہا کہ تم سب ایک ہو جاتے, ایک امت, چاہے وہ اس بارے میں لڑائی کر رہی, چاہے وہ دین کے اعتبار سے کوئی لڑائی چل رہی ہے, ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں تم سب کو ایک ہی کر دیتا. اور لیکن اب اللہ نے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ گمراہ کریں گے جسے چاہیں گے اور ہدایت دیں گے جسے چاہیں گے. اس کی آپ نے محکم آیت جو ہے وہ پڑھ لی ہے. اللہ ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ جو رجوع کرتا ہے. اللہ گمراہ کس کو کرتے ہیں؟ جو حد سے بڑا ہوا, جھوٹ بولنے والا, گھرنے والا, گناہ گار. قرآن بہت ساری باتیں اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. تو وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کا طریقہ بنا دیا ہے, تو اب اللہ گمراہ کریں گے جسے چاہیں گے. یعنی اللہ نے جس کے لیے مقرر کر دی ہے گمراہی, تو اور وہ ان میں سے کوئی بھی شخص وہی غلط کام کرے گا تو اللہ کے نزدیک وہ گمراہ ہے. تو اللہ نے گمراہ کیا جسے چاہا. اللہ نے حد سے بڑھنے والے کو کیا کر دیا؟ گمراہ کیا. آپ بولیں کہ کیوں کیا حد سے بڑھنے والے کو گمراہ؟ تو اللہ بولیں گے میری چاہت ہے. اللہ تعالیٰ سے اگر ہم پوچھیں اللہ تعالیٰ آپ نے اس کے لیے کیوں کہا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا جو خود ایفرٹ نہیں کرے گا, محنت نہیں کرے گا ہدایت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ میری مرضی, میں نے یہ چاہا ہے کہ گمراہ میں اس کو کروں گا جو اس ہدایت کی طرف جو ہے وہ جھکے گا نہیں. سمجھ رہے؟ یعنی اللہ کی چاہت سمجھ رہے. میں اور آپ اللہ سے پوچھ نہیں سکتے آپ نے جو ہے اس بندے کو کیوں گمراہی کے لیے مقرر کر دیا کہ یہ بندہ ضرور گمراہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ محنت نہیں کر رہا اس چیز کے پیچھے, یا یہ کہ وہ شرک کے اوپر اس کی زندگی گزر رہی ہے. تو اللہ نے اس کو کیسے ہدایت دے گی؟ اللہ تو اسی کو ہدایت دیں گے جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا, اور جیسے اللہ ہدایت دے رہے ہیں اسی ہدایت کو اس طرح سے فالو کرے گا. تو یہ کہ یہ قرآن کے جو ریڈر ہے, جو قرآن پڑھنے والا بندہ ہے, اس کو یہ آیتیں سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اچانک سے اگر کوئی بندہ کھول کر یہ آیت پڑھے گا تو ضرور وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جائے گا کہ یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے. لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نا کتنے اختیارات دیے ہوئے. آج اگر میں ایک اچھا کام کرنا چاہتی ہوں تو مجھ سے کوئی برا کام نہیں کرواتا اس وقت, اور نہ ہی کروا سکتا ہے. آپ, میں, ہر کوئی یہ بات کو جانتے ہیں. ہم سب اپنی ذات پر خود ہی گواہ ہیں. لہٰذا صرف سمجھنے کی بات ہے. تو کہا کہ تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو تم کرتے رہے ہو. آیت نمبر 94 دیکھیں. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ, اور نہ تم بنانا اپنی قسموں کو, دَخَلًا بَيْنَكُمْ, آپس میں دھوکے کا ذریعہ, فَتَزِلَّ, کے لڑکھڑا جائے, قدم بعد ثبوتها, ان کے جمنے کے بعد, وَتَذُوقُوا السُّوءَ, اور تمہیں چکھنا پڑے برے نتائج, بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اس وجہ سے جو تم نے روکا تھا اللہ کے راستے سے, وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور تمہارے لیے بہت ہی عظیم عذاب ہے.
فرماتے ہیں کہ تم اپنی قسموں کو ذریعہ نہ بناؤ دھوکے فریب کا، کہ ایک قدم جو ہے وہ لوگوں کے مضبوط ہونے کے بعد جو ہے وہ لڑکھڑا جائے اور تم کو چکھنی پڑے برائی، برا نتیجہ۔ یہ کس کا، یہ برا نتیجہ کہاں سے چکھنے ملے گا اسے؟ یعنی وہ تو قیامت کے دن خاص طور پر جو ہے برا نتیجہ چکھے گا۔ دنیا کے اندر تو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں نا اس کا، تبھی تو وہ توڑ رہے ہیں اللہ کے وعدوں کو۔ تو یہاں پہ جو بات آئی ہے کہ تم ایک دوسرے کو ذریعہ اپنی قسموں کو جو ہے نا ڈھال بناتے ہو۔ آپ اور میں کیا کرتے، قسم کھا کے ایک شیلٹر لیتے یا بیریئر کھڑا کر دیتے قسم کا، کہ میں نے قسم کھا لی اللہ کی، اب سامنے والا مجھ پہ یقین کرے گا۔ تو اللہ فرمانے تم کیا کر رہے ہو، جمے ہوئے قدم کو لڑکھڑا رہے ہو، یعنی آپ سامنے والی پارٹی جو ہے وہ آپ کے اوپر قائم تھی، آپ کے اس وعدے کے اوپر، اور آپ نے جو وعدہ کیے آپ اس سے ہٹ گئے پیچھے، تو آپ نے جمے ہوئے قدم جو ہے اس کو لڑکھڑا دیا۔ اور اللہ کہتے تم یہ نہیں سمجھو کہ تم بچ جاؤ گے، تم ضرور اس کی برائی کا مزہ چکھو گے۔ آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے، آج آپ اس کے ساتھ فراڈ کرو گے، کل آپ کے ساتھ فراڈ ہو۔ اور یہ دیکھ لیں کہ یہ دو پارٹیز کے ہی درمیان ہو رہی ہے جو بھی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ پوری جو کنٹریز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مس کمٹمنٹ کرتی ہیں۔ وہ تو صاف طور پر نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے ان کے قدم جو ہے وہ لڑکھڑا جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے بات سے ہٹتی ہے اور وہ اس کی ضرور برائی چکھے گی۔ وہ آج یہاں پہ اس نے کیا ہے، کل اس کو دوسرے کسی اور کے ساتھ اس کو اس چیز کو بھگتنا پڑے گا۔ اور یہاں پہ جو بات آئی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے راستے سے جو روک رہے ہو، اچھا اگر مسلمان کے اور کافر کے درمیان اس دور میں کوئی معاہدہ ہو رہا ہے جبکہ اسلامی ریاست بنی ہوئی ہے، تو اس وقت انہوں نے کیوں معاہدہ کیا کہ مسلمانوں کو پرابلم میں ڈالنے کے لیے ان سے ابھی کمٹمنٹ کر لو اور اس کمٹمنٹ کو کے خلاف ہم جائیں گے تاکہ مسلمانوں کو کیا ہو، پرابلم ہو۔ جب پرابلم ہوں گے تو جو اسلام کی طرف آ بھی رہے ہیں وہ بھی رک جائیں گے، کہ وہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ یہ پرابلمس چل رہے ہیں، تو تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ اور یہ بھی کہ آج آپ دیکھیں کہ پوری اگر ایک کوئی گروپ آف کمپنی، اگر کمپنی ہے لائک سپوز، اب وہ اس کے جتنے بھی امپلائیز ہیں یا جو کوئی بھی ہیں، ان تمام کو جو ہے مس کمٹمنٹ سکھایا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے بولیں گے، آپ یوں کریں گے، آپ وہ کریں گے، لہٰذا سب کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہوتے اس وقت، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ جو یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم اس طریقے سے اللہ کے راستے سے بھی روک رہے ہوتے ہو اور تمہارے لیے بہت ہی عظیم عذاب ہے۔ یہ آج مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ آج آپ کوئی اسٹیٹ ایجنسی میں چلے جائیں یا آپ کسی بھی ڈیلر کے پاس چلے جائیں تو اس سے اگر ہم جا کے اس کو پوچھیں کہ قرآن آپ کی اس حوالے سے کیا بات کرتے ہیں، تو اس کو یہ پتہ ہوں گے ایتھکس کیا ہے، اور وہ بھی بزنس ایتھکس پتہ ہوں گے یا جو بھی آرگنائزیشن کے ایتھکس ہوتے ہیں جو بھی چل رہے ہیں وہ پتہ ہوں گے، لیکن وہ قرآن سے آپ کو کوئی بات نہیں بتا سکے گا۔ اور بہت ممکن ہے کہ اگر وہ قرآن سے نہیں بنائے گئے تھے وہ ایتھکس، تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی زیادتی ہوگی۔ تو یہ کہ یہ تو ہم سب کو پڑھنا چاہیے، یہ تو ہم سب کو سمجھنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کیا؟ یہ اللہ کے آرڈرز ہے جو اللہ کہہ رہے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تو یہ کہ آپ اور ہم اس کو لوگوں میں عام کریں، لوگوں کو بولے کہ اللہ کی آیتیں پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بات بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 95 میں دیکھیں وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، آیت نمبر 95 سورہ نحل 16، اور مت بیچو اللہ کے عہد کو ثمناً قلیلاً، تھوڑی قیمت پر، انما عند اللہ، بے شک اللہ کے پاس جو ہے، ہوا خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے وعدوں کو مت بیچو تھوڑی قیمت پہ، تھوڑے فائدوں پہ تم اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہو، تم اپنی قسمیں توڑ دیتے ہو، تم اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہو تھوڑے سے فائدے لینے کے لیے، تو تم کیا کر رہے ہوتے ہو؟ تم اللہ کے وعدے کو تھوڑی قیمت پہ بیچ رہے ہوتے ہو۔ آپ سوچیں کتنی عجیب سی بات ہے، یعنی یہ جملہ کتنا برا لگ رہا ہے مجھے آپ کو کہ اللہ کے وعدے کو اس نے بیچ دیا۔ ہمارے ہاں اسی لیے کہتے ہیں ایمان بیچ دیا اس نے، تو ایمان بیچ دیا یہ سننا اچھا نہیں لگتا۔ تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی، کہہ رہے تم لے رہے ہو، تم یہی تو کر رہے ہو، تم نے بات کیا بولی ہوتی ہو، کرتے کیا ہو۔ اور یہ اللہ جو اللہ کے پاس ہے نا وہ بہتر ہے تمہارے لیے، یہ آج حقیر فائدوں کے پیچھے تم اللہ کی سے اپنا تعلق خراب کر رہے ہو۔ اللہ کے پاس تمہارے لیے جو ہے وہ بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ یہ علم ہی تو نہیں ہے نا لوگوں کو کہ اللہ کے پاس اس سے بہتر پڑا ہوا ہے، جو آج ہم یہ تھوڑے سے ڈنڈی مار مار کر یہ جو سارے کام کر رہے ہیں اور تھوڑے حقیر سے فائدے لے رہے ہیں۔ اور یہ آج اللہ کرے کہ ہم سب کو ہر معاملے میں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دنیا جو ہے وہ اس کے لیے جو میں اور آپ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑے سے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے والا بنائے کہ اللہ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بہتر ہے تمہارے لیے، تم یہ چھوڑ دو، میرے پاس تمہارے لیے بہتر پڑا ہوا ہے۔
آگے آیت نمبر 96 میں فرماتے ہیں ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، ولنجزین، اور ہم ضرور بدلا دیں گے، الذین، ان کو جو صبروا، جو صبر کرتے ہیں، جو جمے رہتے ہیں، اجرہم، ان کے اجر کا، باحسن، بہترین، ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا۔ تم کا جھوٹ بول کے، تم وعدے توڑ کر کتنا کما لو گے، کتنا حاصل کر لو گے، تم جائیدادیں کتنی ہڑپ کر لو گے لوگوں کی، یہ سارے کام کر کے تم اپنی کہاں جھوٹی عزتیں بناتے رہو گے تھوڑے سے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اپنی ایک گیدرنگ بنانے کے لیے۔ کب تک یہ جو سب تمہارے پاس ہے، جس کو تم سمجھتے ہو کہ مجھے یہ نہ ملا تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ تو سب ختم ہو جانے والی۔ اور اللہ کے پاس جو باقی رہنے والی زندگی ہے اس کے لیے کیا پلان ہے، اس کے لیے تم نے کیا سوچا ہے؟ یہاں تو تم ہر درمیاں دکھا رہے ہو، قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو تمہارے پاس سو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمہیں تو یہاں کی بڑی فکر ہے، تو تم نے وہاں کی کیوں نہیں فکر کی جہاں پہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے؟ تو جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والے ہے۔ اور اللہ کس کو بدلا دیں گے؟ اللہ تو ان کو بدلا دیں گے جو صبر ہوئے ہیں، جو مشقت کے ساتھ اللہ کے راستے کو پھر بھی پکڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی استقامت کو نہیں چھوڑا۔ صبر کیا ہے؟ یعنی اپنے ارادوں سے نہیں ہٹے، صبر یعنی جمے رہے، جنہوں نے برداشت کیا لیکن وہ اللہ کے خلاف نہیں گئے، تو اللہ کا فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے جو وہ کرتے رہے ہیں، یعنی احسن دیں گے۔ جو انہوں نے کام کیا اس سے اللہ اور اس کو بہترین انداز میں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو میں اور آپ نے اگر 4 پیسے کا کام کیا تو اللہ اس کو کیا 4 لاکھ کا کام کر کے مجھے اور آپ کو دکھائیں گے۔ جیسے میں اور آپ نے 4 لاکھ کا کام کیا تو وہ جتنی ظاہر ہے اس کے اندر اخلاص ہوگا، جتنا اللہ سے محبت ہوگی، جتنا ایمان کے ساتھ وہ کام کیا ہوگا تو اتنی اس کے اندر بڑھتری ہوتی چلی جائے گی۔ آیت نمبر 97 من عمل صالحا، جو عمل کرے گا نیک، من ذکر، چاہے مرد ہو او انثی یا عورت ہو، وہو مؤمن، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ، تو ہم ضرور اسے دیں گے حیاتاً طیبتاً، پاکیزہ زندگی، ولنجزینہم، اور ہم ضرور ان کو بدلا دیں گے، اجرہم، ان کے اجر کا، باحسن، بہترین، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو عمل کرتا ہے صالح یعنی صحیح سلامت، جس طرح سے قرآن نے بچے کے لیے لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو اولاد دیتے تو صالح ہوتی، یعنی وہ صحیح سلامت ہوتی۔ تو کوئی کام کو پرفیکشن پہ کرنا، اس کو بڑے اچھے انداز سے ادا کرنا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے کہ جو کوئی عمل کرتا ہے صالح، میں اور آپ صلاۃ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھیں، اس کو صحیح طرح سے ادا کریں، صحیح پڑھیں۔ ادائیگی صرف میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو پوسچر ہے اور وہ اس کے لیے آپ زیادہ فکر مند ہو جائے کہ ہم نے پیر کیسے رکھے، ہم نے ہاتھ کیسے رکھے۔ اس کے مقابلے میں اور آپ جو قرآن مجھے اور آپ کو اس کا آبجیکٹ بتاتے کیا ہے کہ آپ کو اور مجھے اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں، اس صلاۃ میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو اگر میں اور آپ صحیح معنوں میں صلاۃ ادا کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوگی؟ وہ بھی عمل صالح ہے۔ تو اسی طریقے سے جو بھی کام آج میں اور آپ کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں تم جو بھی کام صالح طریقے سے کرو گے، اچھے انداز سے اس کو انجام دو گے، تو چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، اللہ فرما رہے ہم اس کو ضرور اس کے بدلے میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں، یعنی اس کی یہ دنیا کی زندگی بڑی پاکیزہ ہوگی۔ اور پاکیزگی آپ سمجھتے ہیں طیبہ، پاک، یعنی ایک چیز جس کے اندر کوئی ملاوٹ کی گنجائش ہوتی ہے تو ہی ہم کہتے ہیں، یا اس پہ گندگی لگ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ پاک کر دو یا یہ صاف کر دو، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے، اللہ کہہ رہے میں تمہیں پاک زندگی دوں گا، یعنی لوگوں کی زندگیوں میں جو پرابلمز ہیں یا دنیا کے اندر جو پرابلمز چل رہے ہیں، میں اور آپ کو اللہ کیا دیں گے؟ اس سے ہٹا کے پاک زندگی، وہ پرابلم سے کو دور کر دیں گے اور وہ ایسی زندگی عطا فرمائیں گے جو طیبہ ہوگی، یعنی جو میرے اور آپ کے لیے بالکل سوٹیبل ہوگی، جو میں اور آپ کی جس کے اندر خوشی ہوگی۔ تو وہ یہ کہ ظاہر پہلے اللہ کا بندہ بنے بندہ تو پھر اس کو پتہ چلے گا طیبہ، حیاتاً طیبہ کیا ہوتی ہے، ورنہ تو اس کا کیلیبر ہی نہیں میچ کرے گا کہ اللہ اس کو کیا دینا چاہتے اور وہ کیا لینا چاہ رہے خود، سمجھ رہے؟ یعنی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حیاتاً طیبہ کیا ہوتی ہے، یہ تو جو بندہ مومن ہے اسی کو پتہ چلے گا حیاتاً طیبہ کیا ہوتی ہے۔ اور یہ کہ اللہ ان کو ضرور ان کے اجر کا بہترین بدلہ دیں گے جو وہ عمل کرتے رہیں،
مطلب جیسے آپ کے عمل ہیں پھر ویسے ہی آپ کو بدلہ ملے گا. خاص طور پہ مرد اور عورت کی بات اس لیے بیان کی ہے کہ ہر جگہ پہ آدمیوں کو اوپر کر دیا جاتا ہے. عام جو ایک سائیکالوجی ہے تو کہہ رہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ ایمان کے حوالے سے یا تقوی کے حوالے سے تو کوئی پیچھے نہیں ہے. اگر کوئی اللہ نے فضیلتیں دی ہوئی ہے اس دنیا کے اندر تو صحیح ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. جو آخرت یا جنت کا معاملہ ہے یا دنیا میں اللہ کی پاکیزہ زندگی حاصل کرنے کا معاملہ ہے، اس میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق ہرگز نہیں ہے. آگے آیت نمبر 98 میں دیکھیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پھر جب آپ پڑھتے ہیں قرآن فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو پناہ طلب کیجئے اللہ کی سے شیطان مردود سے بچنے کے لیے. کہہ رہے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں شیطان مردود سے بچنے کے لیے. یہ جو بات آ رہی ہے قرآن کے حوالے سے، کیا مطلب اچانک سے قرآن کی بات آ گئی؟ میں اور آپ یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو یہ آرڈرز دے رہے ہیں، تو یہ آرڈرز میں اور آپ کہاں سے پڑھیں گے؟ قرآن سے پڑھیں گے نا. تو چاہے یہ آرڈر ہو، چاہے میں اور آپ نے میں بھی سنا ہو، ابھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہو، یہ آیتیں پڑھ لی نہیں، قرآن کھول کے نہیں دیکھی اور سن لی کسی سے، تو اللہ کہہ رہے ہیں اب تمہیں قرآن ایٹ لاسٹ کھولنا تو ہے ہی. اور عام طور پہ بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو آپ اس وقت بھی اللہ کی پناہ طلب کیجئے، کیونکہ شیطان اپنی اندر سے میرے اور آپ کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہوتا. میں اور آپ قرآن پڑھنے کے لیے کھول رہے ہیں کیا کہ ہم انصاف اور عدل اور اللہ کے وعدوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ شیطان مجھے اور آپ کو اپنی مفاد کی باتیں، اپنی مطلب کی باتیں نکالنے کے اس پہ چھوڑ دے گا، اور میں اور آپ اس سے وہ میننگ نکالنا شروع کر دیں گے جو ہمارے لیے آسانی دیتے ہوں گے یا ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے. ہم اخلاص کے ساتھ اس وقت قرآن نہیں کھول رہے ہوں. تو اس لیے کہا کہ جب تم قرآن پڑھو تو اس وقت کیا کرو؟ اللہ کی پناہ طلب کر لو شیطان مردود سے بچنے کے لیے. اور یہ شیطان جو ہے، حالانکہ اس وقت تو آنا نہیں چاہیے میرے اور آپ کے پاس، لیکن اس نے بولا یہی تھا کہ میں ان کے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا. تو قرآن کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے. تو آج آپ دیکھ لیں کہ قرآن سے کیا لوگ گمراہ نہیں ہو رہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ نہیں گمراہ ہوتے اس قرآن کے ذریعے الا الفاسقین، مگر کون؟ فاسق لوگ جن کے اندر نافرمانی بھری ہوئی ہے وہی گمراہ ہوں گے. لہٰذا کوئی ایشو نہیں ہے، الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پہ مجھے اور آپ کو اپنی دماغ اور اپنی نیتیں صاف کر کے قرآن کھولنا چاہیے. اور پھر فرماتے ہیں 99 میں انہ لیس لہ سلطان، بے شک نہیں ہے اس کا زور، کوئی نہیں ہے اس شیطان کے لیے سلطان، کوئی اختیار، علی الذین ان لوگوں پر آمنوا جو ایمان والے، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر وہ سب بھروسہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس شیطان کا زور ان پہ تو چلتا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. کن کے لیے؟ ایمان والوں پر. جو اللہ کو صحیح طور پر مانتے ہیں تو شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا. شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. ان کا بھروسہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر ہے یا وہ کسی اور پر ہے یا وہ کسی اور کو بھی کچھ سمجھتے ہیں جو اندیکھی کوئی طاقت ہو. تو ان کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر ہے. ان کا ایمان ایک اللہ کے اوپر ہے، لہٰذا شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور یہ بات ایسی ہے کہ آپ اور میں جب کہتے ہیں ہمیں جو کچھ بھی ملے گا پروٹیکشن وہ اللہ سے ملے گا. جب اللہ نے اس مخلوق کو بنایا ہے یا جس کو بھی اللہ نے بنایا ہے تو اللہ بچا سکتے ہیں یا وہ بچا سکتے ہیں ہمیں؟ تو اللہ ہی جب سب کچھ ہے تو جس کا ایمان اس لیول پر ہے کہ ہر چیز ہی اللہ ہے، کوئی بھی چیز کوئی بھی پرابلم ہو اللہ سے رجوع کرنا ہے. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ ظاہر ہے پھر ہم اللہ کے بندے بھی بنے رہیں. تو جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اس شیطان پر ان کا زور نہیں چل سکتا. لہٰذا جس کے اوپر شیطان کا زور چلتا ہے، چاہے وہ آپ کہیں کہ اس پہ جن ہو گیا کسی، چاہے بولے کوئی جادو ہو گیا، تو وہ ساری چیزیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کی ایمان کی کمی ہے اور ہمارے اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. لہٰذا اپنے ایمان اور بھروسے کو بڑھائیں تاکہ ہم ان چیزوں سے بچے رہیں. آیت نمبر 100 انما سلطانہ، بے شک اس کا زور تو علی الذین ان لوگوں پر ہے، یتولونہ جو اس کو سرپرست بنا لیتے ہیں، جو اسے دوست بناتے ہیں، والذین هم بہ مشرکون اور ان لوگوں پر وہ جو اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس شیطان کا زور تو ان پہ چلتا ہے جو اس کو سرپرست اپنا بنا لیتے ہیں، جن کے خود کے اعمال برے ہوتے ہیں. تو جس کا اعمال برا ہے تو اس کو سرپرست بنایا ہوا ہے نا، وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. کس کو؟ جو شیطان بولتا ہے وہ کرے، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ بولتا ہے، جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس کو وہ فالو کرنے کے لیے فوراً تیار ہوتے. تو یہ مسئلہ ہے سارا. ایمان والا کون ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کی باتوں کو دماغ میں رکھتا ہے. اور یہ جو شیطان والا ہے بندہ ہے وہ اس کی ساری باتوں کو فالو کر رہا ہے اور وہ اس اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. یعنی اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ شیطان جب آپ کے اوپر وار کرے گا تو سب سے پہلے آپ کو مشرک بنائے گا. لہٰذا یہ شرک کچھ کم ہے کہ شیطان کی بات مانی جائے اور اللہ کی بات نہ مانی جائے، اللہ کے حکم میں شریک کیا جائے.
تو اس لیے انسان کو اپنے اعمال بھی صحیح کرنے پڑیں گے، عقائد بھی صحیح کرنے پڑیں گے، تب وہ اللہ پہ اسی لیے بھروسہ کرنا بھی سیکھتا ہے، تبھی وہ اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھتا ہے۔ جب اس کے برے اعمال ہیں تو وہ کیسے اللہ پہ بھروسہ کرے گا؟ تو اس لیے اس کا زور پھر ان لوگوں پر نہیں چلتا۔ اللہ ہمیں مومنین میں سے بنائے اور اللہ ہمیں مشرک نہ کرے۔ اچھا جی، آیت نمبر 101، وَإِذَا بَدَّلْنَا، اور جب ہم بدلتے ہیں آیتن ایک آیت کو، مکان آیتن دوسری آیت کی جگہ، مکانہ کہتے ہیں جگہ کو، آیتن آیت کی، واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتے ہیں، بما ينزل، اس کو جو بھی اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ قالوا، تو کہتے ہیں، انما انت مفتر، بے شک آپ جو ہیں وہ مفتر ہیں، آپ گھڑ لیتے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کی اکثریت جو ہے وہ علم ہی نہیں رکھتی۔ کیا کہتے ہیں؟ جب ہم بدلتے ہیں آیت کو آیت کی جگہ پر، اچھا جی، قرآن میں یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس طریقے سے کہ اللہ آیت کو آیت کی جگہ پہ بدلتے ہیں، کیا آج ایسا ہوتا ہے؟ کیا آج ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا۔ ظاہر ہے آج کوئی آیت تو نہیں بدلی جا رہی، یہ الکتاب ہے، یہ مکمل ہے، یہ ہر چیز کا بیان دے رہی ہے، تو میں اور آپ کو تو کہیں بھی یہ نظر نہیں آ رہا کہ آیت بدل رہی ہے، صحیح ہے؟ یہ اس دور میں ہو رہی ہے نا جو بھی چیز ہو رہی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ لوگ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ گھڑنے والے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ اچھا، اب یہاں پہ بات کیا ہے کہ اللہ آیت کو آیت کی جگہ پہ بدل رہے ہیں۔ اگر بات یہاں پہ یہ ہے کہ سورہ مجادلہ جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب بھی تم اب سرگوشی کرنا چاہتے ہو، پرائیویٹ ٹاک کرنا چاہتے ہو رسول سے، تو اب تم کیا کرو گے؟ صدقہ پیش کرو گے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہا کہ اچھا صحیح ہے، اب تم نہیں اس کو پورا کر سکتے اور اللہ تم پر رجوع فرماتے ہیں اور تم پر سے یہ ختم کرتے ہیں۔ تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات بیان کر دی، لیکن ٹائم بینگ اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا تھا اس وقت کہ اب آپ کو جو ہے وہ صدقہ دینا پڑے گا سرگوشی سے پہلے۔ اور اس کے بعد جب لوگ، ظاہر ہے اس کی وجہ تھی کہ لوگ اس طرح سے اتنا زیادہ فریکوینٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انٹریکٹ کر رہے ہوں گے، تو نبی کی اپنا ٹائم، ان کی اپنی لائف، وہ بھی تو ظاہر ہے اس کی اپنی اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آرڈر دیا اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میں تم پر رجوع کرتا ہوں اور اب کوئی بات نہیں۔ تو اب اگر کوئی سننے والے ہیں جو اگینسٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو قرآن کو نہیں مانتے، وہ کہیں گے یہ نبی تمہارا کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، ایک تھوڑے دن پہلے سے یہ بات بولی، وہ قرآن کا حصہ تھا، اب آج تھوڑے دنوں بعد یہ بات کر رہے ہیں، پھر دوبارہ کہ اچھا صحیح ہے اب کوئی بات نہیں۔ تو یہ تو آیت کو آیت کی جگہ پہ بدل دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو یا تو اگر یہ بات لے لیں آپ، تو لوگ کیا کہنے لگ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی گھڑ رہے ہیں قرآن، صحیح۔ دوسری چیز اگر آپ دیکھتے ہیں تو آیت کی تبدیلی اگر صحیح معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی اگزامپل جو آپ نے پڑھا کہ قبلہ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اب آپ کا سب کا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف ہوگا۔ اس سے پہلے کوئی آرڈر نہیں آیا قبلے کا، لوگ کسی بھی چیز کو فالو کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اب آپ اپنے چہروں کو اس طرف کر لیں، تو اس سے پہلے تک کیوں نہیں اللہ نے بولا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ جو ہے یہ آیتیں اللہ تو نہیں، یعنی نبی جو ہے نا وہ بدل رہے ہیں احکامات کو۔ پہلے تو ہم یہ کام کرتے تھے اور پہلے کچھ آبجیکشن نہیں تھا، اچانک سے نبی نے کہہ دیا کہ قبلہ جو ہے وہ اس طرف ہے، تو یہ نبی جو ہے یہ گھڑتے ہیں۔ اچھا، یہ آیت کی تبدیلی، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ جو ناسخ منسوخ کی والی جو آیت ہے کہ کوئی آیت اس وقت منسوخ تو نہیں ہے، لہٰذا اللہ فرماتے کوئی آیت ہم منسوخ نہیں کرتے لیکن ہم بہتر لے آتے اس سے حکم۔ جیسا کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہفتے والوں کے اوپر جو پابندی تھی، تو آج مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ اس کے آلٹرنیٹ میں اگر دے دیا، یا یہ کہ شکار منع کر دیا ہمیں کہ احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کرو گے، تو یہ بھی ایک تبدیلی ہے ایک طرح کی اگر دیکھا جائے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑنے والے، یہ ایک جنرل کنسیپٹ ہے ان آیتوں کے حوالے سے۔ اب میں آپ کو اپنی ایک بات بیان کر دوں، اس کے میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ظاہر ہے وہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، غلطی کی گنجائش ہے اس کے اندر، کہ یہ جو بھی چیز ہو رہی تھی نا یہ اسی زمانے میں ہو رہی تھی، اس کا آج میرے اور آپ سے تعلق نہیں ہے۔ ظاہر ہے میں اور آپ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کر دی تاکہ کل کو اگر کہیں سے بھی کوئی بات ملتی ہے تو ہمارے پاس اس کے حوالے سے انفارمیشن ہو قرآن میں۔ کیا کہ اگر کوئی آیت آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کے بعد اس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے، ریپلیسمنٹ کیا پہ ہے نا، مکان آیا، ریپلیس کیا جا رہا ہے، تو اللہ تو بہتر ہی لائیں گے نا کوئی بھی چیز جو لا رہے ہیں۔
اور اس وقت جس وقت یہ آیت اتری ہوگی جو بھی آیت اور اس کو پھر ریپلیس کیا ہوگا تو اس وقت اس کی ضرورت ہوگی اور اس کے بعد دوسری آیت اللہ نے دے دی. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں بھلائیں گے آپ کو مگر جو اللہ چاہیں گے. تو اس دور میں اس وقت اللہ نے اگر کوئی آیت کو تبدیل بھی کیا ہے آیت کی جگہ سے تو اللہ نے اپنے حکم سے کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی نہیں چلائی ہے اور نہ ہی نبی گھڑنے والے تھے. اللہ تعالیٰ اس بات کو قرآن میں بیان کرے کہ نبی نے کبھی بھی کوئی بات قرآن کے اوپر نہیں گھڑی ہے. جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے اور وہ اسی دور میں ہوا ہے اور اللہ جانتے ہیں اس کو جو اللہ اتارتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ایک بات اتارتے اور اللہ کو پتہ نہیں ہوتا کہ تھوڑے دنوں بعد مجھے یہ بات کو لے کر اور دوسری بات اتارنی پڑے گی. سمجھ رہے؟ تو وہ جیسا کہ اب یہ کوئی یہ کہے کہ قرآن جو ہے وہ شروع سے کیوں نہیں آ گیا, ایک ہی کتاب کیوں نہیں تھی ہمیشہ سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے دین ایک ہی ہے تمہارا لیکن شریعت اور منہاج جو ہے وہ الگ الگ ہوئے. سمجھ رہے؟ تو اسی طریقے سے جو بھی تبدیلیں آیت ہے یا نسی کے اوپر جو بات اگر آپ لے لیں کہ اللہ نہیں بھلاتے مگر جو اللہ چاہتے ہیں تو ساری چیزیں اسی دور میں ہوئی, وہاں پہ ختم ہو گئی. آج میرے اور آپ کے پاس قرآن موجود ہے, لوگوں کے لیے وہ ایک فتنہ اور ایک آزمائش بن گئی اور خاص طور پر جو نہ ماننے والے لوگ ہوتے اور ان کے پاس ایک بات آ گئی نبی کے خلاف بولنے کے لیے کہ نبی گھڑنے والے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس دور میں ہوا جو کچھ بھی ہوا اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں کہتے تھے اور یہاں تک کہ الٹا ان کو جب اس طرح کی باتیں اللہ ہی کی طرف سے اگر ایک چیز آ رہی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کر رہے ہیں تو لوگوں سے جو بات سننی پڑتی تھی تو وہ آپ سوچو ان کے اوپر کتنا بڑا پریشر ہوتا تھا. لیکن وہ وہی کر رہے ہوتے تھے جو اللہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں سورہ نجم میں وما ينطق عن الهوى, وہ اپنی نیچلی یعنی اگر آپ بولے فالس ڈیزائر سے اللہ کے نبی نہیں بولتے. تو جو بھی کرتے ان ہوا اللہ وحی یوحی, نہیں ہے وہ مگر وہی جو وحی کی جا رہی ہے. اچھا جی, اس کے بعد یہاں پہ کہا کہ ان کی اکثریت کو علم نہیں ہے تو زیادہ تر لوگ اس باتوں کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں سمجھتے. شریعت اور منہاج جو آپ کہہ رہے ہو جی دین ہے, اس میں شریعت میں کیا چیزیں ہیں جو آج تبدیل ہو گئی؟ شریعت وہی ہے, شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا, شرع مشروع کرنا ہے کوئی چیز کو, وہ اللہ نے اسی وقت سے دیا ہوا ہے جو نوح علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے. یعنی ظاہر ہے یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جو اللہ کہتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاطًا وَمِنْهَاجًا, اللہ نے منہاج جو ادائیگی ہے یا جو طریقے ہیں کچھ تھوڑے بہت جو بدلے ہیں, یعنی وہ کس طریقے سے, جیسے ابھی ہم نے ہفتے والوں کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ وہ ہفتے والے دن شکار کرنا ان کو منع کیا گیا تھا یا کوئی اور بات تھی جو اس دور میں ان کو کہی گئی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے تقاضوں کے اس سے بات کی. اگر آپ دیکھ لیں اس کی مثال میں قوم صالح کو اونٹنی کو بری نیت سے چھونا یا اس کے خلاف جانے کو منع کیا تھا کہ یہ اونٹنی جو بھی کرے گی آپ اس کو کچھ بھی نہیں بولو گے. صحیح ہے, مجھے اور آپ کو آج یہ حکم نہیں دیا نا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کی جو اس وقت ضرورت تھی اس کے حوالے سے جو بات کی ہے, لیکن کوئی دین میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے, فنڈامنٹل تھوڑی کوئی چینج ہوئے, فاؤنڈیشن تو وہی رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی, جیسے کہ ابھی یہ ہے کہ میں اور آپ صلاۃ قائم کریں جس طریقے سے, ہمارا قبلہ جو ہے وہ کیا ہے, مسجد الحرام ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں بات آ رہی ہے کہ ان کو کہا اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو. سمجھ رہے؟ تو یہ کیا ہوا, یہ نہج اس وقت کا نہج جو امپلیمنٹیشن کا طریقہ تھا اس وقت وہ کچھ اور رہا, قبلہ تو تھا ہی لیکن گھروں کو قبلہ بنایا گیا. اور آج اللہ تعالیٰ نے فائنل آرڈر اتار دیا قرآن کے تھرو. سمجھ رہے؟ اچھا, اس کے بعد یہاں پہ فرماتے ہیں آیت نمبر 102 میں قُلْ نَزَّلَهُ, آپ کہہ دیجئے کہ اتارا ہے اس کو روح القدس, روح القدس نے من ربک, آپ کے رب کی طرف سے, بالحق, حق کے ساتھ, لیثبت الذین, تاکہ ثابت قدم رکھے, الذین, ان کو, آمنوا, جو ایمان لائے ہیں, وہدن, اور ہدایت ہے, وبشریٰ, اور بشارت ہے, یہ للمسلمین, فرما برداروں کے لیے. کہہ رہے ہیں کہ آپ اے نبی ان سے کہہ دو کہ یہ اللہ نے اتارا ہے اس کو روح القدس کے ذریعے, اس کو اتارا ہے روح القدس نے آپ کے رب کے حکم سے, حق کے ساتھ اتارا ہے, اللہ کے پاس سے آیا ہے, یہ نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے, تاکہ ایمان والوں کو جمع دیں. آپ کو پتہ ہے ٹیسٹ ہے بہت بڑا, یہ جو باتیں ہیں نا تو ساری اس دور کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ تھی. آج میرے اور آپ کے لیے سمجھنا بہت بڑا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. سمجھ رہے کہ کون اتباع کرتے ہیں رسول کی اور کون پیچھے ہٹ جاتے. جیسا کہ قبلے کا حکم لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑی آفت بن کے اترا تھا, ایسے اللہ نے فرمایا کہ یہ یہاں پہ امتحان ہو جائے گا کہ کون رسول کا صحیح معنوں میں فالوور ہے, کیونکہ یہ چیز شاید کسی سے زیادہ تر لوگوں سے ہضم نہ ہو سکے کہ اب قبلہ کیوں مسجد حرام کی طرف کر دیا. تو آج بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آ کے میں اور آپ بولتے ہیں بس اب یہ نہیں ہو سکتا ہم سے, یا اس معاملے میں یہ ذہن جو ہمارا بنا ہوا ہے اس کو ہم نہیں بدل سکتے.
ایسا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہمارے. تو وہ اس وقت اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایمان والوں کو اور جمانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے صحیح ماننے والے ہیں وہ یہ باتیں سننے کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے. تو یہ ایمان والوں کے لیے مزید ثابت، یعنی اس طرح کے امتحانات کو جب وہ اپنی دماغی اور اپنی تمام باپ دادا کی پیروی سے جب پیچھے ہٹنے کے لیے اتنے زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے تو آگے کتنا بڑھ چڑھ کے کام کر سکتے ہیں. یعنی جن کے دماغ میں صرف یہ ہے کہ اللہ کا آرڈر کیا ہے اس کے آگے سر جھکانا ہے، رسول جھوٹے نہیں ہیں، تو یہ بات جن کے دلوں کے اندر آ جائے تو کس لیول کا ان کا ایمان ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو جما دے، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے جھکنے والوں کے لیے. آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 103 وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ یقیناً ہم جانتے ہیں اَنَّهُمْ يَقُولُونَ کہ کہیں گے اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ کہ اس کو سکھاتا ہے ایک آدمی. لسان الذی، حالانکہ زبان اس شخص کی جو یلحدون اشارہ کرتے ہیں یہ الیہ جس کی طرف، اعجمی اجمی ہے، وہذا اور یہ لسان یعنی یہ قرآن کی زبان، لسان زبان ہے، عربی مبین عربی ہے جو کہ فصیح ہے، جو انتہائی واضح ہے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگوں نے ضرور یہ کہنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی انسان سے سیکھ رہے ہیں، کوئی بشر ہے جو ان کو سکھا رہے، کوئی ان کا ٹیچر ہے جو ان کو پڑھا رہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا کریں گے اس وقت، یعنی وہ کر رہے تھے، ایسا ہی لگ رہا ہے. جو یقولون کا سیگا ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو بتاتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے، وہ تو عربی ہی نہیں ہے. اچھا اتفاق دیکھیں لوگوں نے جس کی طرف نشاندہی کی ہوگی کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیچر ہے اور اس سے جا کے پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہے وہ تو عجمی ہے، وہ تو عربی ہے بھی نہیں، اور یہ تو عربی مبین ہے. ایسی فصیح عربی زبان کیسے آ سکتی ہے اس کو، اور وہ بھی اتنی اعلیٰ کوالٹی کا کلام جو ہے وہ کیسے بتا سکتا ہے، اتنا زبردست کلام جو ہے وہ تو نہیں بتا سکتا. تو یہ کہ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ کیا سچویشن کیا چل رہی ہے. آیا کی جگہ بدل رہی، اور لوگ کہہ رہے ہیں آپ گھر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں آپ یہ اس انسان سے سیکھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اس کو روح القدس سے اتارے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان والوں کی جماؤں کا اور مزید ذریعہ بن جائے گا، اور یہ اللہ سب جانتے جو اللہ اتارے. تو یہ کیا ہے، بہت بڑا امتحان. یعنی آپ دیکھیں کہ جب بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ کو بچہ ہوگا، اور وہ قوم جو پرانے عجیب قسم کے خیالات اور اس دور کے ٹریڈیشنز میں جکڑی ہوئی تھی، کتنا مشکل تھا ان کے لیے اس چیز کو کس طرح وہ بیان کر سکتی تھی اور اپنا ثبوت پیش کر سکتی تھی کہ میں جو ہے مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا ہے اور میں کوئی بے حیا عورت نہیں. اللہ نے دی نا اتنی بڑی ان کے اوپر آزمائش. جب وہ جا رہی ہیں اس وقت لوگوں نے ان کو کتنی باتیں سنائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی آپ دیکھیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا بندے کو اس وقت، تو یعنی کہ میں اور آپ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتے. تو یہاں پہ بھی اسی طرح کا کچھ ایک امتحان ہو گیا. اور فرماتے آیت نمبر 104 میں ان الذین لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں پر، لا یہدیہم اللہ، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. اللہ فرما رہے جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اللہ نے بھی انہیں ہدایت نہیں دینی ہے. تو یہ لوگ جو اللہ کی آیت سے اگر دین نہیں سیکھنا چاہ رہے ہیں یا یہ نبی کو نہیں مانتے، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، تو ان کو کبھی ہدایت مل بھی نہیں سکتی، اور وہ دردناک عذاب کے لیے تیار ہے. آیت نمبر 105 انما یفتر الکذب، بے شک گھڑتے ہیں جھوٹ، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون بآیات اللہ جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، اولئک هم الکاذبون، اور یہی لوگ وہ سب جھوٹے ہیں. کہنے کہ جھوٹ تو وہ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی آیتوں کو ماننے والے، وہ کہاں سے جھوٹ گھڑنے لگے. اور آج جو ہمارے یہاں جو لوگوں نے خواہ مخواہ کی روایتیں اور حدیثیں جو خاص طور پر بنا کے رکھ دی ہیں، تو وہ دراصل اللہ کی آیتوں کو ہی تو نہیں مانتے، اسی لیے انہوں نے پورا دین ہی عجیب قسم کا گھڑ دیا ہے، عجیب فقہ وغیرہ جو بنا کے رکھے ہوئے انہوں نے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے. اللہ کی آیتوں کو مانتے تو یہ چیزیں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہی لوگ ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اس کے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر جسے مجبور کر دیا گیا ہو، وقلبہ، جبکہ اس کا دل مطمئن بالایمان، ایمان کے اوپر مطمئن ہو، ولکن من شرح، اور لیکن جس نے کھول دیا کفر کے ساتھ صدرا سینہ، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت ہی عظیم عذاب ہے. اب کیا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا کفر کرے اس کے ایمان لانے کے بعد بھی،
یعنی اس اللہ کو ماننے کے بعد کفر کرنا شروع کر دے. مگر جو مجبور کر دیا جائے، سوائے وہ بندہ جس کو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہو. اللہ کا کفر جو ہے ویسے جائز نہیں ہے کسی بھی حال میں، لیکن اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے کہ جو ہے کہ وہ اب اگر وہ اس نے اگر بتا دیا کہ میں مسلمان ہوں تو اس کی جان لے لی جائے گی، یا اگر اس نے بتا دیا کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا تو اسی وقت اس کو شوٹ کر دیا جائے گا. تو اس وقت اس کا اس اسلام سے پھرنا اور اپنا نام اس طرح بتانا کہ وہ عیسائی ہے یا وہ یہودی ہے یا وہ کوئی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو اس وقت وہ قابل مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ اس کو نہیں پکڑیں گے. جان کی حالت جب لینے کے لیے کوئی اگر آ جائے آپ کی، اس کا دل اطمینان پڑے ایمان پہ، تو اس وقت وہ اپنی صرف جان بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ایمان کے بجائے کفر کر سکتا ہے. تو اس وقت تو اجازت ہے، لیکن اللہ کہہ رہے جس کا دل کفر کے اوپر کھل جائے، جو دل سے کفر کو تسلیم کرنا شروع کر دے، شرع ہو جائے، اس کی شرع صدر کس کی ہو رہا ہے؟ کفر کی. آج شرع صدر ہم کس کی مانگتے ہیں؟ کہ اللہ ہمیں دین کی شرع صدر عطا فرما دے اور میرے اور آپ کو اچھا لگے ایمان اور اسلام کی باتیں. اس کا دل کس کے لیے کھل گیا ہے؟ اس کی شرع صدر کفر کے لیے ہو گئی. اس کو بری باتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں، اور اس نے تو اپنا کفر جو کیا ہے وہ جان بوجھ کر اور دل کی خواہش سے کیا ہے، اس نے کوئی مجبوری کی وجہ سے وہ کفر نہیں کیا ہے. اللہ فرماتے ان پر اللہ کا غضب ہے. آج ہمارے مسلمانوں کا شرع صدر جو ہے وہ کفر کے لیے کھل گیا ہے نا. یعنی آپ دیکھیں کہ آج ہمارا کفر کے لیے سینہ کھلا ہوا ہے اور اسلام کے لیے تنگ ہوا ہوا ہے. تو اللہ کا غضب ہے. اللہ فرماتے کچھ نہیں، آپ کل کی ہوائیں دیکھ لیں تو میں اور آپ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے اس وقت سوچ لیتے کہ اللہ کا اگر عذاب آ جائے تو کیا ہوگا. تو یہ اللہ کا غضب جو ہے نا وہ اس طرح آتے میں دیر نہیں لگتی، اور ان کے لیے اللہ کہہ رہے بہت ہی عظیم عذاب ہے. آیت نمبر 107 ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ ان سب نے استحب الحیات الدنیا، استحبو محبوب کر لیا تھا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ آخرت کے مقابلے میں، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتے القوم الکافرین کافر لوگوں کو. اللہ فرما رہے ہیں اصل میں یہ بندہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے محبوب کر لیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں. اس کو دنیا اتنی اچھی لگ گئی ہے کہ اسے آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، اتنی زیادہ پرائیورٹی اسے دے دی دنیا کی زندگی کو کہ وہ آخرت کا سوچتا ہی نہیں ہے کہ آخرت کچھ ہے بھی آنے والی بھی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتے. کافر اللہ کہہ رہے ہیں کیا دنیا محبوب کرنے پر اگر میں اور آپ کو دنیا اتنی اچھی لگنی شروع ہو جائے کہ آخرت کی کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں میں کافر کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ اس کو کافر کہہ رہے ہیں. یہاں پہ کوئی ایمان کے حوالے سے کوئی بات نہیں آ رہی خاص طور پر. تو جس کو بھی کفر اچھا لگ جائے، ظاہر ہے اس کے لیے ایمان والا ہونا نہ ہونا کوئی اس کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. اور ایسا بندہ جب تک اپنی محبت نہیں نکالے گا کفر کی، وہ اس وقت تک ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا. آیت نمبر 109 اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ایسے ہی تو لوگ ہیں، طبع اللہ، جن پر اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، واولئک، اور یہی لوگ، ہم الغافلون، وہی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کی سماعت اور ان کی بصارت. مہر کا مطلب کیا ہے؟ کھپا لگ گئے، بند ہو گئے، سیل ہو گئے ان کے سارے دل، سماعت، بصارت. کس کے معاملے میں؟ حق نہیں جائے گا اب، سچ کی بات، سچائی ان کو اچھی نہیں لگے گی. ان کے دل کے سیلڈ ہے، طبع لگ گئی ہے، سٹیمپ لگ گئی ہے. کیا؟ اپروو نہیں کیے جائیں گے ہدایت کے لیے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتنا زیادہ اپنے اندر جو ہے دنیا کی محبت کو بسا لی. تو آج میں اور آپ کے لیے اگر اپنی اس سیل کو ختم کرنا ہے، بریک کرنا ہے اس کو، تو کیا کرنا پڑے گا کہ دنیا کی محبت کو کم کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کے ذکر کی طرف توجہ دیں، ورنہ ہدایت سے جو ہے وہ بہت دور ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں دراصل یہ غافل ہو چکے ہیں. غافل سمجھتے ہیں نا، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہوش نہیں ہے جن کو ہم کہتے ہیں، اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ غافل ہو چکے ہیں. لا جرم، آیت نمبر 109 لا جرم انہم، کوئی شک نہیں کہ یہ بے شک وہ سب فی الآخرہ، آخرت میں، ہم الخاسرون، وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. 110 ثم ان ربک للذین، پھر بے شک آپ کا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہاجروا، جنہوں نے ہجرتیں کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد جب کہ وہ آزمائشوں میں ڈالے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور انہوں نے صبر کیا، ثابت قدم رہے، ان ربک من بعدہ لغفور الرحیم، بے شک آپ کے رب اس کے بعد البتہ بخشنے والے، رحم فرمانے والے. اب کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد، یعنی تمام چیزوں کے بعد پھر کا مطلب کیا ہے؟
کوئی شک نہیں کہ آپ کا رب ان کے لیے جو ہجرت کریں. یعنی اگر کوئی بندہ اس اسٹیٹ سے نکل جائے, یہ اس کا جو دل پہ مور لگ گئی تھی, اگر پھر وہ یہ کرنا شروع ہو جائے کہ وہ ہجرت کر لے, یعنی اگر ظاہر توبہ اصلاح کی جیسے کہ حوالے سے بات آتی ہے قرآن میں, تو یا یہ کہ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ہجرتیں کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں, ان کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی ہے, ان کو مشقتیں اٹھانی پڑ رہی ہے, عام بھی ہجرت الگ ہے, جہاد الگ ہے, حالانکہ ہجرت بھی مشقت ہی ہوتی ہے نا, اپنی جگہ چھوڑنا بہت بڑی مشکل بات ہے. ہجرت کو قرآن نے بڑا الگ سے بیان کیا. ہجرت جو ہے اس کے بغیر تو اس دور میں اللہ کہہ رہے کہ جو ہجرت نہیں کرے وہ آپ میں سے نہیں ہے. ہجرت تو بہت بڑی چیز ہے, تو اسی لیے اس کو الگ بیان کیا جاتا ہے, اور خاص طور پر جہاد کے ساتھ, کیونکہ ہجرت جہاد ایک ساتھ ہی, وہ جو حالات چل رہے ہوتے ہیں تو وہ دونوں ایک ساتھ ان کا وہ تقاضا بن جاتے ہیں کہ اب ہجرت بھی ہو رہی ہے اور اب جہاد بھی ہونا ہے. یعنی جب ہجرت کر کے آپ کہیں جائیں گے تو اب وہاں پہ آپ اپنی قوت جمع کر لیں, وہاں پہ جب آپ قوت جمع کریں گے تو جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. تو اس دوران کیا آپ کو فل ٹائم جہاد چل رہا ہوتا ہے. انسان کی زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری جہاد ہے, بالمال ہے, بالنفس ہے, بالسیف ہے, باللسان ہے, یعنی زبان, تلوار, اپنے ہاتھ پیر, یعنی ہر طریقے سے تمہیں اور اپنے جہاد کرنے, اپنے مالوں کے ساتھ, اپنی اولادوں کے ساتھ. تو یہاں پہ کہا کہ وہ لوگ جو ہجرتیں کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, اور پھر اس کے اوپر جمے وصبروا, اور استقامت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, اللہ ان تمام کے بعد ان کو بخشنے والے, رحم فرمانے والے. یعنی اگر یہی لوگ اس طرف آ جائیں تو اللہ ان کی بخشش کر دیں گے. آیت نمبر 111, یوم تأتی, جس دن آئے گی کل نفس, ہر جان, جس دن آئے گا ہر متنفس, تجادل عن نفسہا, کوشش کرتا ہوا اپنے بچاؤ کی, مجادلہ کرتے ہوئے اپنے نفس کے سے, وتوفا, اور پورا بدلہ دیا جائے گا, کل نفس, ہر نفس کو, ما عملت, جو اس سے عمل کیا ہوگا, وہم لا یظلمون, اس حال میں کہ وہ سب ظلم نہیں کیے جائیں گے. اللہ فرما رہے وہ دن کیا ہوگا, وہ قیامت کا دن, جس دن ہر نفس اپنے آپ کے بارے میں مجادلہ دے رہی ہوگی, اپنے آپ کے لیے لڑنے کے لیے, اپنے فیور میں لڑنے کے لیے تیار کھڑی ہوگی کہ بس میری کسی صورت بھی بچت ہو جائے. اور اللہ فرما رہے کہ ہر انسان کو وہی عمل دیا جائے گا جو اس سے کیا ہے, اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کر آیا ہے, ان سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی. تو انسان اپنے لیے کتنی کوئی تعویلیں یا اپنی کتنی دلائل دے دے اپنے آپ کو سچا دکھانے کے لیے, جب وہ کچھ کر ہی نہیں رہا تو وہ اللہ کے یہاں, یعنی جو آج اس نے اگر کچھ کیا نہیں ہے, تو جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اس کے پاس کچھ ہوگا نہیں دکھانے کے. اس وقت کا لڑنا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں اپنی فیور میں بات کہہ کے اور جیت لوں. کوئی یہاں پہ لفاظی تو نہیں چل رہی کہ آپ لفظوں کی بحث میں جیت گئے اور آپ کو کچھ مل گیا. جو بھی ہے وہاں پہ تو عمل ہی ہے. آج میں اور آپ اپنے آپ سے لڑ لیں, اپنے آپ کو صحیح راستے کے اوپر لانے کے لیے مشقت اٹھا لیں, تو قیامت کے دن کی یہ بے بسی جو ہے نا پھر ہمیں انشاءاللہ نہیں فیس کرنی پڑے گی. آیت نمبر 112, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا, اور اللہ بیان کرتے ہیں مثال, قریتن, بستی کی, کانت آمنتن, جو تھی امن والی, مطمئنہ, مطمئن تھی, یاتیہا, پہنچتا تھا انہیں رزق ہوا, اس کا رزق, براغدن, با فراغت, من کل مکان, ہر جگہ سے, فکفرت, تو اس نے کفر کیا, بانعم اللہ, اللہ کی نعمتوں کے ساتھ, فذاقہ اللہ, تو اللہ نے چکھایا اسے, لباس الجوع, بھوک کا مزہ, والخوف, اور خوف کا, بما کانوا یصنعون, اس وجہ سے وہ جو وہ کرتے تھے. اب کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ایک مثال بستی کی جو بڑی امن میں تھی, بڑی مطمئن تھی, ہر طرف سے رزق کی فراوانی تھی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی, وہ صرف اسی میں کھو گئے. کھانا پینا, آسانی, اچھی زندگی, یہی لگ رہا ہے نا, مطمئن, بڑی پیسفل ایک لائف گزار رہے ہیں. دنیا میں آج بھی بہت سارے ایسے خطے ہیں جو بڑی امن والی زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا حق نہیں ادا کیا. کفر جو ہے وہ شکر کے, آپ اگر ضد لے لیں کہ شکر نہیں کیا انہوں نے, ان کا حق نہیں ادا کیا. اس جو دی گئی تھی تو اس سے اللہ کو کچھ اور چاہیے تھا بندے سے, اس نے وہ کام نہیں کیا. آج مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ آسانی دیتے اس لیے کہ ہم اپنی زندگی بس اچھی بنا لیں. اللہ آسانی دیتے تو میں اور آپ کو بس صرف خوش کرنے کے لیے کہ اب بس آپ خوش رہیں, اب آپ کو کچھ نہیں کرنا. اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کریں. اللہ نے مجھے اور آپ کو جس مقصد سے پیدا کیا اس کو مت بھولیں. تو یہ بتایا کیوں جا رہے فوراً سے یہ بات, کیونکہ قیامت کے دن دیکھو تمہیں کچھ کام نہیں آئے گا. ہم نے یہاں پہ جو سٹارٹ کیا یہ ربا جو لاسٹ, وہ شروع ہی ہوا ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پر لایا جائے گا. ہر امت کے گواہ کھڑے ہو جائیں گے اس دن.
تو آج میں اور آپ کے اوپر گواہی ثابت ہو چکی ہے اس کتاب کی. لہٰذا اس دن جب تم آؤ گے اب تم اپنے نفس کے لیے لڑ رہے ہوگے کہ کسی صورت مجھے اور آپ کو نجات مل جائے, تو کا فائدہ نہیں دے گا. تو کہہ رہے کہ دیکھو اس بستی کی مثال جو بڑی امن میں مطمئن تھی, اس نے اللہ کی نعمتوں کا جب کفر کیا تو اللہ نے اسے لباس پہنا دیا. لباس سمجھتے جو آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیتا ہے, کس کا؟ بھوک کا. یعنی ان کے ہر طرف سے بھوک, مصیبتیں اور خوف, اس وجہ سے وہ جو کرتے تھے. آج ہمارے یہاں یہی دو پرابلمس ہیں, خوف اور بھوک. کیوں؟ اللہ کی نعمتیں تو ہمارے پاس بہت ہے, پاکستانیوں کو اللہ نے بہت دیا, اسی طرح پوری دنیا میں اللہ نے بہت سے لوگوں کو بہت کچھ عطا فرمایا ہوا ہے, لیکن وہ کیا کریں؟ ہم جب نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں تو آپ دیکھیں بھوک اور خوف کا عذاب ہمارے اوپر آتے ہیں. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں بما کانوا یصنعون, اس وجہ سے جو خود کر رہے تھے حرکتیں. آیت نمبر 113, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ, اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا ایک, مِنْهُمْ انہی میں سے, فَكَذَّبُوهُ, تو ان سب نے جھٹلا دیا اسے, فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ, تو ان کے اوپر عذاب آیا, ان کو پکڑ لیا عذاب نے, وَهُمْ ظَالِمُونَ, اس حال میں کہ وہ سب ظالم تھے. ان کے پاس ایک رسول آیا, انہوں نے بتایا, اس کے باوجود انہوں نے اس کو جھٹلا دیا, تو عذاب کے مستحق ہوئے. 114, فَكُلُوا, تو کھاؤ, مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, اس میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے, حلالا طیبا, حلال اور پاکیزہ, وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اور شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا, ان کنتم, اگر ہو تم, ایاہ, صرف اسی کی تعبدون, تم عبادت کرتے ہو. کہتے ہیں کھاؤ اس میں سے جو تم کو اللہ نے عطا کیا ہے, حلال پاکیزہ. اچھا آپ دیکھیں, اب یہ بھی ایک ناقدری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نعمتیں تو بہت ساری دی ہے, لیکن ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو کہ اس میں حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز کے اوپر غور کرو, کیا کھاؤ؟ حلال پاکیزہ. حلال تو ہونا چاہیے, ساتھ میں پاکیزگی بھی ہے. حلال اگر آپ کی کوئی چیز ہے, یا مرغی ہے, یا جو بھی گائیں ہیں, اس کو ذبح تو صحیح طریقے سے کیا ہے, لیکن آپ کی کمائی حلال نہیں تھی تو طیب نہیں ہوا نا, آپ نے تو کمایا ناجائز طریقے سے. آپ چوری کر کے کوئی چیز لے کر آتے تو وہ کیا ہے؟ بظاہر تو کوئی بولے گا یہ حلال ہی ہے, اس کے اندر کوئی یعنی کوئی کپڑا آپ نے چوری کیا تو کپڑا پہننا کوئی حرام تو نہیں ہے, لیکن وہ حرام کہاں سے نظر آتا کہ جب پتہ چلتا ہے کہ یہ کدھر سے حاصل کیا گیا, تو اس کے اوپر تو کوئی چیز نہیں لگ جاتی نا. تو اللہ فرمانے کھاؤ حلال پاکیزہ, دونوں شرائط کے اوپر پوری طرح اترو, جو تمہارا حق ہے وہ تم نے وہی حاصل کیا ہے, اور پھر جو اللہ نے بولا ہے آپ کو کہ جس طریقے سے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے وہی کھانا ہے آپ کو, اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. یعنی کھانا پینے کے حوالے سے جب بات کی تو کہا اب اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو, اس کا حق ادا کرو جو اس کا حق بنتا ہے, اور اللہ کی نعمت کا شکر یہی ہے کہ اب اس کو اسی طرح سے استعمال کیا جائے جو جیسے اللہ فرما رہے. آنکھ اللہ کی نعمت ہے تو اس کو اسی طرح سے اس سے دیکھا جائے جو اللہ بتا رہے, جو اللہ نے منع نہیں کیے دیکھنے کا تو وہ نہیں دیکھنا ہے, یہی شکر ہوگا. تو کھانے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے, جو کھانا چاہیے وہی کھائیں, اور جو نہیں کھانا ہے وہ اس کو ہٹا دیں اگر تم اس کے بندے بنے ہو. یہ بندگی کا ثبوت دے گی بات. آج ہم لوگ جب کسی چیز کو ایزی لے لیتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں کھا لو, کیا ہو گیا, غیر اللہ کے نام کا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو, میں نے تو بسم اللہ پڑھ لیا, یہ میں اور آپ صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کا حق نہیں ادا کریں. اور اسی طریقے سے اگر ہم کوئی چیز ہے جس کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں کہ بھائی یہ پتہ نہیں حرام ہے حلال ہے, تو ہم اس کے انگریڈینٹس پڑھنے کے لیے جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں کرتے, کوئی مشکل نہیں اٹھاتے. تو اگر ہم اتنی زحمت نہیں کرنا چاہتے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اور آپ بھی کیا کر رہے ہیں, اللہ کی بندگی صحیح معنوں میں ہم اللہ کے بندے بنے ہوئے نہیں ہیں. آگے آیت نمبر 115 میں کہتے ہیں انما حرم علیکم المیتہ, بے شک اس سے حرام کیا ہے تم پر مردار, والدم, اور خون, ولحم الخنزیر, اور سور کا گوشت, وما اہل لغیر اللہ بھی, اور جس چیز پر پکارا جائے اللہ کے علاوہ اس کا نام, فمن اضطر, تو جو مجبور ہو جائے, غیر باغ, نہ سرکشی کرنے والا ہو, ولا عاد, اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو, فإن اللہ غفور رحیم, تو کوئی شک نہیں اللہ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں. یا آپ دوبارہ تیسری چوتھی دفعہ آیت یہ پڑھ رہے ہیں, شروع سے آپ نے جو بات پڑھی ہے, اللہ نے کوئی شک نہیں کہ حرام کیے تم پر مردار, خون اور خنزیر کا گوشت, اور غیر اللہ کے نام کا کھانا. غیر اللہ کے نام کا کھانا چاہے وہ کسی نان مسلم کے طرف سے ہو یا چاہے ہمارے مسلمانوں کی طرف سے ہو, جس پر اللہ کا نام نہیں پکارا جاتا, ذبیحے کے وقت, ذبح کے وقت جو ذبیحہ ایسا ہوتا ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ بھی حرام ہے. اور اوپر جو تینوں باتیں ظاہر ہے وہ انڈرسٹوڈ ہیں کہ وہ تمام چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے, اور وہ اسی لیے بیان کیا کہ انسان شاید اپنی ظاہر بلکہ یقیناً اپنی سوچ سے فیصلہ نہیں کر پاتے اس بات کا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت دے دی, کہا کہ جو مجبور ہو جائے کہ یعنی ظاہر نہ سرکشی کرنے والا, نہ حد سے بڑھنے والا, نہ پیٹ بھر کے کھانے والا, نہ اپنی لذت کے لیے کھانے والا,
مرنے کی حالت پہ، جیسا کہ ایمان کے حوالے سے پیچھے آپ نے بات پڑھی، تو اللہ اس کو بخش دیں گے اور رحم فرمائیں گے۔ یہ تمام باتیں اللہ کی شکر گزاری اور اللہ کی بندگی کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 116 دیکھیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا، اور مت کہو اس کو جو بیان کرتی ہے تمہاری زبانیں، ایسے مت کہو جو زبانیں بیان کرتی ہے تمہاری الکذب جھوٹ، ھذا حلال یہ حلال ہے، وھذا حرام اور یہ حرام ہے، لتفتروا تاکہ تم گھڑو علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ، ان الذین یفترون کوئی شک نہیں کہ جو لوگ جھوٹ باندھتے ہیں، جو لوگ یفترون گھڑتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ کو، لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم اپنی زبانوں سے خواہ مخواہ کے حلال حرام مت بنایا کرو۔ اوپر یہ بیان ہوا نا حرام کے حوالے سے، حلال کھاؤ پاکیزہ کھاؤ، تو اللہ کہہ رہے میں نے بتا دیے نا تمہیں حلال حرام کیا ہے، قرآن نے بیان کر دیے نا جو حلال حرام ہے۔ اپنی طرف سے اپنی زبانوں کے اوپر جو ہے نا یہ جھوٹ مت لایا کرو کہ یہ بھی حلال یہ حرام ہے، اور یا یہ کہ جو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کر دو۔ تو آج جو بہت ساری ہمارے یہاں لسٹ بیان کی جاتی ہے وہ بھی کھانا حرام ہے، فلاں بھی کھانا حرام ہے، تو اللہ کہہ رہے دیکھو اپنی زبانوں سے جھوٹ مت بولو۔ اور عام طور پر بھی ہمارے یہاں جو پتہ نہیں کوئی نیا ہی دین جو ایجاد کیا ہوا ہے کہ ہر چیز کو حرام، مکروہ تحریمی اور اس کے جو فتوے لگائے جاتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی ناکامی کی ایک وجہ یہ ہے، اپنی مرضی سے حرام حلال کر کے پورا ایک نیا دین گھڑ لیا ہے۔ کوئی کسی کو دیر نہیں لگتی یہ بات بولنے میں یہ حرام ہے اور یہ گناہ ہے، آرام سے بڑے ایزیلی میں اور آپ کی زبانوں سے بات نکلتی۔ آیت نمبر 117، متاع قلیل تھوڑا فائدہ ہے، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ آیت نمبر 118، وعلی الذین ہادوا اور ان لوگوں پر جو یہودی کہلائے، حرمنا ہم نے حرام کیا تھا، ما قصصنا جو ہم نے بیان کیا ہے، علیک آپ پر، من قبل اس سے پہلے، وما ظلمناہم اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا، ولکن اور لیکن کانوا انفسہم یظلمون وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں پر جو یہودی تھے ہم نے حرام کیا تھا جو ہم نے بیان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے سے، یعنی ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو اللہ نے ان کی گناہوں کی وجہ سے ان پر حرام کیا۔ اور جیسے کہ سورہ 4 میں آپ نے پڑھا تھا اس کی 160 آیت میں، 4 کی 160 میں، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ ہم نے حرام کر دیا تھا۔ کیا وہ جو ناخن والے جانور اور یہ ساری چیزیں انہوں نے پہلے خود حرام کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں بھیجی، تو ظاہر لوگ اس کو حرام ہی کرتے رہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پہ حرام کیا، ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان پہ حلال چیزیں بھی حرام ہو گئی۔ تو اللہ فرما رہے وہ تو ایک الگ ہی ہے، جو انہوں نے کیا تھا تو ان کو اس کی سزا ملی ہے، لہٰذا اب تم وہ حرکت نہیں کرنا جو یہودیوں نے کی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو یہودیوں نے اپنی مرضی سے حرام حلال بنائے تو اب تم نہیں بنانا اپنی مرضی سے، ورنہ پھر کیا ہے کہ تم، اللہ کہتے ہیں میں تو ظلم نہیں کرتا، تم لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہو۔ آیت نمبر 119، ثم ان ربک للذین پھر بے شک آپ کے رب للذین ان کے لیے عملوا السوء جو برے کام کرتے ہیں، بجہالہ نادانی سے، ثم پھر تابوا توبہ کر لیتے ہیں، من بعد ذلک اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کر لیتے ہیں، ان ربک من بعدھا بے شک آپ کا رب اس کے بعد لغفور الرحیم البتہ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شک نہیں، کہتے ہیں کہ پھر اللہ کن کو معاف کر دیں گے، یعنی پھر دیکھیں دوبارہ یہ ایک انداز ریپیٹ ہو رہا ہے، کس کے بعد؟ جو بندہ توبہ کر لے گا، اصلاح کر لے گا تو اللہ اس بندے کو بخش دیں گے، رحم فرمائیں گے اس پر۔ یہ جس نے بھی جو بھی ایسی حرکتیں کر لی آج تک، حرام کیے، ناشکریاں کی، دنیا کی زندگی کو زیادہ محبوب سمجھا آخرت کے بدلے میں، تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے ایک عام آرڈر دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں مجھے اور آپ کو کہ آپ کا رب ان لوگوں کو جنہوں نے برائیاں کی ہیں نادانی میں، ان کو انجان تھے، انہیں نہیں پتا تھا اس وقت، نالج نہیں تھی، یا یہ کہ اتنی سوچ ایسی ان کی بنی نہیں تھی، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو توبہ کر لے گا، جو پلٹ آ رہے ہیں اس کے بعد، تو اللہ اور اصلاح کر رہے ہیں، دو باتیں، توبہ کر رہے، پلٹ آ رہے، اپنے اس گناہ کو چھوڑ رہا ہے اور اصلاح کر رہے، اپنی کریکشن کرنا شروع کر دے، تو اللہ اس کو بخشنے والے، رحم فرمانے والے۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی دروازے کھلے ہوئے، یہ ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں، سننے والے سارے خوش نصیب ہے، آج جو زندہ ہے وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو ہے نا وہ اس وقت کیا دیا ہوا ہے، یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ توبہ کرنا چاہے توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور اللہ کی بخشش ان کو مل جائے گی۔ آیت نمبر 120، ان ابراہیم بے شک ابراہیم کان امتن ایک امت تھے، قانتن مطیع فرما بردار، للہ اللہ کے، حنیفن سب سے کٹ کر اللہ کے ہونے والے، ولم یکن من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شک نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بات اب کہہ دی، کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے، پیچھے شرک کرنے والے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ انتہائی
شکر کرنے والے تھے. اب آپ اگلی آیت میں پڑھیں گے. یہاں پہ سب سے پہلے جو بات بتائی گئی حضرت ابراہیم امت تھے, کان امتن, امام تھے. امت کس کو کہتے ہیں؟ نیشن کو کہا جاتا ہے امت, ایک پوری جماعت, ایک پوری یعنی جنریشن کو بولا جاتا ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم امت تھے, یعنی وہ اپنی ذات میں اتنی آپ کہہ سکتے ہیں ملٹیپل کوالٹیز رکھتے تھے کہ جیسا کہ ایک امت ہو پوری, اتنی اچھائیاں اور بھلائیاں ان کی ذات کے اندر بھری ہوئی تھی کہ وہ پوری امت جو ہے وہ جو کام کرتی ہوگی وہ ایک انسان کے اندر صلاحیتیں تھیں. اور یہ کہ امتن کا معنی یہ ہے کہ امام بھی کیا جاتا ہے, یعنی وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کے لیڈر تھے, بہت ہی کیرسمیٹک لیڈر تھے وہ. اور کہہ رہے کہ وہ کیا تھے؟ قانتن. وہ امت اللہ ان کو کیوں کہہ رہے؟ کیونکہ وہ انتہائی فرما بردار تھے, ایکسٹرا آرڈینری اوبیڈینٹ, حد درجے. قانتن کہتے ہیں جو بندہ اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اللہ کے لیے صرف کر دے, وہ ان کے اندر کوالٹی تھی. اللہ کے لیے صرف, لیکن یہ سب کرنے والے تھے, کسی انسان کے لیے نہیں, اپنی قوم کے لیے نہیں صرف. اور مزید یہ کہ حنیف, ایک ایک یہ دیکھ لیں ایوارڈز ہیں ان کے جو قرآن دے رہے اس وقت, کیا اللہ ریمارکس دے رہے ہیں ان کو. حنیف, کٹ کے رہنے والے صرف اللہ کے اوپر. اس کے کٹ کے رہنے کا مطلب یہ نہیں پہاڑ پہ چلے گئے تھے, وہ کام کیا ہے انہوں نے, لوگوں میں کھڑے ہو کے کام کیا ہے, انسانیت کے لیے کام کیا ہے, بیت اللہ کی تعمیر کا اللہ نے ان سے کام لیا, اللہ نے ان کو انسانیت کا امام بنا دیا. تو یہ پرسنالٹی میرے اور آپ کے لیے اللہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ قد کانت اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات. اور وہ مشرک نہیں تھے, لہٰذا جتنی آپ نے پیچھے ابھی بات پڑھی کہ وہ جو بستی جو تھی وہ کیا کر رہی تھی؟ کفر کر رہی تھی, یا جو لوگ جو ہیں وہ شرک کرنے والے قیامت کے دن اپنے شرکاؤں کے حوالے سے جو بات کہہ رہے ہوں گے, ساری باتوں کے اندر یہ ایک کنکلوژن ایک نکل رہا ہے سورت کے اینڈ میں, مجھے اور آپ کو کیا بننا ہے. یہ جو سورہ نحل شروع ہوئی ہے جو ایک اللہ کی توحید کو بیان کر رہی تھی, آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے بیان کیا ہے سورہ نحل نے. شہد کی مکھی کے حوالے سے آپ نے بات پڑھی, تو اللہ کے ایک ہونا ہی ہر طرح سے ثابت ہو رہا ہے, اور اس کے آگے کوئی دوسرا معبود نہیں ہے جو کھڑا ہو سکے اور کلیم کر سکے. تو یہاں پہ اب یہ کنکلوژن نکل یہ رہا ہے, خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اور مجھے حضرت ابراہیم کے اسوہ کو بنا لیں, یعنی ان کو رول ماڈل بنا لیں اپنا. آگے آیت نمبر 121 دیکھیں. شاکر لانعمہ, اپنے نعمتوں کا شکر کرنے والے. اجتباہ, اللہ نے انہیں چن لیا. وہداہ, اور ان کو ہدایت دے دی. الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. وہ اپنے اللہ کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے والے تھے. ان کو اللہ نے اولادیں دی, کہاں لگائی انہوں نے؟ وہ اولادیں ساری نبی بن رہی ہیں. انہوں نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے ہمیشہ حاضر رکھا, یہ شکر ادا کیا انہوں نے. اللہ فرماتے اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت. آیت نمبر 122. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی دی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے. یعنی ان کو تو اللہ نے ان کی دنیا بھی بنا دی اور آخرت بھی. اللہ ایسے ہی کوئی بندوں کو چھوڑ نہیں دیتے, اللہ نے ان کو دنیا بھی دی. اچھا آپ نے پیچھے پڑھا ہوا تھا, جو نہیں کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو عورت ہو, اس کو ہم پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. یہ ساری باتیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں ثابت ہو رہی ہے, یعنی کس طریقے سے یہ ہو چکا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی. اور یہ کہ آپ نے شکر کے حوالے سے سورہ نحل میں ویسے بھی باتیں پڑھی ہیں. اللہ فرمانے میں نے تمہارے لیے جو اتنی نعمتیں, انعام, چوپائے, یہ ساری چیزیں بنائیں, کیوں؟ تاکہ تم اللہ کے آگے جھک جاؤ اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اس کے بعد دیکھیں فرماتے آیت نمبر 123 میں. ثم اوحینا, بے شک ہم نے پھر ہم نے وحی کی تھی, الیک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, ان اتبع, کہ آپ پیروی کیجئے, ملت ابراہیم, ابراہیم کے ملت کی, حنیفہ, یکسو ہو کر, وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اللہ فرمانے پھر ہم نے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اسی بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کیجئے, کس کی؟ ملت ابراہیم کی. میں اور آپ سب کس کی پیروی کریں؟ ملت ابیکم ابراہیم, تم سب کے والد باپ کی ملت ابراہیم ہے. یعنی ابراہیم جو ہے باپ, ان کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے ملت کا, مذہب کا, اور وہ ان کی اتباع کرنی ہے. اور آج میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پہ, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اور نام ہم سب کا کیا ہے؟ مسلم. جو ان کا تھا وہ میرا اور آپ کا نام ہے. جو پہلے اللہ کہتے ہیں پہلے بھی یہی نام تھا اور بعد میں بھی یہی نام رہے گا.
آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 124 میں انما جعل السبت بیشک نافذ کیا گیا تھا سبت ہفتے کا قانون علی الذین ان لوگوں پر اختلفوا فیہ جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں وان ربک اور بیشک آپ کا رب لیحکم ضرور فیصلہ کریں گے بینہم ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن فیما ان باتوں میں جو کانو تھے وہ سب فیہ یختلفون جس میں وہ اختلافات کر رہے تھے. اب کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سبت جو ہے یہ ہفتے کا قانون جو ہے یہ ان کے لیے بنایا گیا تھا جو اس میں اختلاف کر رہے تھے, یعنی میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے ہفتے کا قانون. دیکھ رہے کیا اس وقت کے جو اختلافات تھے جو لوگوں نے جو بھی انہوں نے کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بنایا گیا تھا کہ اب آپ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کریں گے, اور پھر یہ کہ انہوں نے جو بھی کیا اور خلاف ورزی کی اور کچھ لوگوں نے مانا, لہٰذا اس وقت کا یہ بتائی جا رہی ہے بات کہ جنہوں نے اختلافات کیا تھا اس کے احکام میں اس کے حکم میں تو انہی کے لیے وہ مقرر کیا گیا تھا. اور جیسا کہ اوپر آپ نے پڑھا یہودیوں پر ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے حرام کر دیا, سمجھ رہے ہیں. جیسے قوم سمود ویسے حضرت صالح کی بات نہیں مان رہی تھی, اللہ نے ان کو اونٹنی دے دی کہ اب چلو اس سے امتحانات دے دیتے نا اللہ تعالیٰ, اس طرح ٹیسٹ میں ڈال دیتے, تو کہا اللہ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں بھی اختلاف کرتے ہیں. ویسے بھی اچھا ایک اور بات بھی بتا دوں آپ کو, قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, بڑی خاص بات ہے, کہتے ہیں ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون, بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے اکثریت وہ چیزیں بنی اسرائیل کی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. تو قرآن اسی لیے آپ دیکھ لو شروع بھی بنی اسرائیل سے ہوتے ہیں. یہ سب کا قانون کون تھے, موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس گئے تھے, تو بنی اسرائیل کے اختلافات کو قرآن نے بڑا ایڈریس کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک بڑی قوم تھی, جماعت تھی, اور اس کے بعد قرآن آیا تو وہ عرب نیشن میں آیا لیکن اسرائیلی وہاں پہ موجود تھے. اور یہ کہ ظاہر ہے ہماری دین تو ایک ہی جڑا ہوا تو وہی ہے, ملت ابراہیم ہی ہے سارا, تو وہ جو کتابیں آئیں تو اس کے حوالے سے بھی ایک کنیکشن تھا. اور پھر یہ کہ آج ان کی باتوں سے میں اور آپ سے سبق سیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا نہیں کرنا, کیونکہ سارے انسان ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں. تو یہ ایک بات ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اکثریت وہی باتیں بیان کرے جو وہ اختلاف کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ ان کو قرآن کے اوپر آنا آسان رہے, قرآن کے اوپر ایمان لانا ان کے لیے آسان رہے. میں اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے آج قرآن ضروری, تو بھائی جس دور میں قرآن آیا ان کے لیے تو اور زیادہ ضروری تھا, وہ مانتے تو انہی کی جنریشن سے تو میں اور آپ مسلم پیدا ہو رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اچھا جی آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک, بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف, بالحکمہ حکمت دانائی کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحت کے ساتھ, وجادلہم اور مباحثہ کیجیے ان سے, باللتی ایسے طریقے سے وہ جو ہوئی احسن بہترین ہو, ان ربک بے شک آپ کا رب ہوا عالم وہ جانتے ہیں, بمن ضل جو بھٹک گیا عن سبیلی اس کے راستے سے, وہ ہوا اعلم بالمہتدین اور وہ اللہ جانتے ہیں ہدایت یافتہ لوگوں کو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے دعوت کے لیے مجھے اور آپ کو ٹپس دے رہے ہیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں باقاعدہ طریقہ بتا رہے ہیں مجھے اور آپ کو کہ اللہ کی طرف جب آپ کو بلانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. 3 باتیں یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. نمبر 1 یہ کہ جب آپ اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں تو حکمت کے ساتھ بلائیں. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ دانائی ہو, آپ کے اندر عقل مندی ہو, آپ معاملات کو اور مواقع کو دیکھ کر صحیح ٹائم پہ صحیح بات کہہ رہے ہیں, یعنی اس کو کیا کہتے ہیں, آپ وزڈم کہتے ہیں, دانش مندی کہتے ہیں, کہ جس وقت جو بات کرنی چاہیے اس وقت وہ بات اس طریقے سے ڈیلیور بھی کی جائے جیسے کرنا چاہیے, اور انسان کو دیکھنا بھی چاہیے کہ اس وقت انسان کی ٹون کیا ہو, بات جو کر رہے ہیں تو وہ کس انداز سے کرے, سختی سے کرنی چاہیے, نرمی سے کرنی چاہیے, کیا بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, تو یہ حکمت ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری سب سے بڑا پوائنٹ یہی ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ اچھی نصیحت, موعظۃ الحسنہ, ایسے واعظ کیجیے جو اچھے ہیں. سب سے پہلے اختلافی باتیں اٹھا دیں آپ تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب اہل کتاب سے بھی بات کرو تو ان کو بولو آؤ ایک کلمے پہ جو ہے پہلے کامن ٹرمز پہ بات کرو, تو ایک جو بات ہم میں تم میں درمیان ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہو وہ بات. تو یہ کیا, یہ بھی حکمت ہے. موعظۃ الحسنہ, ان کو ایک اچھی نصیحت کیجیے, وہ جو غلط کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہوگا جب آپ اس کو صحیح بات بتائیں گے, تو سب سے پہلے تو اس کے اوپر بات کریں, بجائے اس کے کہ سب سے پہلے ان کو فتوے دینا سکھا دیں, یا اپنے خلاف فتوے, یا اپنے اوپر فتوے, یا وہ باتیں جو ظاہر ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے عام زندگی سے. تیسری بات کیا بولی؟ ان سے مباحثہ کیجیے. مجادلہ کہتے ہیں لڑائی کو, یعنی عام اس کا لٹرل میننگ لڑائی ہے, لیکن اصل میں یہ مباحثہ ہے, بحث ہے, یعنی ڈیبیٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, ڈسکشن آپ کہہ سکتے ہیں. اس طرح سے وہ جو بہترین ہے, تو مجادلہ تو ہوگا, بحث تو ہوگی, لیکن اچھے انداز سے ہوگی. ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بحث نہیں ہے, دین میں بحث نہیں کرو. کیوں نہیں کرو؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں آپ پہ؟ کرو اچھے انداز سے. آپ کو پتہ ہے اچھا انداز کیا ہے؟
اچھا انداز وہ ہوتا ہے جس میں دلائل پیش کیے جاتے ہیں. اچھا انداز وہ نہیں ہوتا جس میں آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں صرف, اور سامنے والا بولتا ہے میں جتنی زیادہ چیخ کے بولوں گا اور اتنا ہی زیادہ میں نے اپنی بات کو ثابت کر دی ہے. یا یہ کہ سامنے والا یہ کہتے کہ میں جو ہے فلاں کو مانتا ہوں لہٰذا وہ جو بولیں گے میں وہ مانتا ہوں. اس کو بہترین مجادلہ نہیں کہتے. مجادلہ حسن وہ ہوگا ایک تو میں اور آپ بڑے طریقے سلیقے سے بات کریں, ٹھنڈے ہو کے بات کریں, دونوں ایک دوسرے کی بات سننا چاہ رہے ہیں, نہیں مانتے ہیں لیکن سننا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد جا کے اس کی نالج حاصل کریں. یا پھر جب بات کریں تو اسی وقت نالج ہونی چاہیے میرے اور آپ کے پاس. نہیں بات کریں جب نالج نہیں ہے, کیونکہ اس کا کوئی وہ نہیں نکلے گا. دیکھیں نالج نہیں ہے نا, تو اس وقت آپ میں اور آپ کب کیا بات کر سکتے ہیں, کیا ہم بولتے چلے ہم سمجھتے ہیں بات کو. ایک یہ بات ہوتی ہے اینالائز کرنے کے لیے میں اور آپ وہ بات کر سکتے ہیں اس وقت. لیکن جو یہ ہمارے یہاں کا ایک طریقہ ہے کہ علم کسی کو نہیں ہوتا اور سب جو ہے نا وہ اپنی اپنی ہانکڑے ہوتے ہیں, تو یہ مجادلہ اصل نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو پھر یہی کہا ہے کہ جاہلوں کو سلام کرتے ہیں. صحیح ہے نا, جب نالج نہیں ہے نا تو بات نہ کریں. صحیح. اور قرآن یہ بھی کہتے ہیں کہ جب لوگ نہیں مانتے نا, جو ظالم لوگ ہوتے ہیں نا وہ نہیں مانتے بات کو. یہ ایکسیپشن دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں. تو وہ لوگ جو نہیں مانتے نا تو ان کو کہہ دو اچھا تم نہ مانو لیکن ہم تو اللہ کی اس بات کے آگے جھکے ہوئے. خیر آگے فرماتے ہیں اللہ جانتے پھر جو بھی بھٹکا ہوا ہے. تو اب میں اور آپ کو اینڈ میں جا کر جب اللہ کی طرف بلایا ہم نے کسی کو, اور اس کے بعد بحث یعنی تیسرے پوائنٹ پہ بھی ہم لیٹ سپوز پہنچ گئے کہ ہم نے ان سے اچھی طرح ایک مجادلہ بھی کر لیا, اس کے بعد میں اور آپ اس کی ہدایت یا گمراہی کا فیصلہ نہیں کریں گے. اللہ جانتے کون بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے اور کون ہدایت یافتہ ہے. آیت نمبر 126, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ, اور اگر تم بدلہ لو, فَعَاقِبُوا, تو تکلیف پہنچاؤ بدلے میں, بِمِثْلِ, اسی قدر مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, جتنی تکلیف تمہیں پہنچائی گئی ہے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ, اور اگر تم صبر کرو, لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, تو وہی بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہیں تکلیف پہنچی. اچھا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی بس اتنا ہی بدلہ لو. اگر تم جمے رہو گے صبر کرو گے تو وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. یہاں پہ بدلے کی بات کیوں آ گئی اچانک سے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے کسی سے بات کی نا تو اب کیا ہوا, اس میں آپ کی کوئی سامنے والا پارٹی جو ہے وہ زیادہ گرم ہو گئی یا کوئی اس نے نقصان پہنچا دیا آپ کو بعد میں, جو کہ ہمارے یہاں تو خیر عام ہی ہو گیا, اللہ معاف کرے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنا صرف بدلہ لینے کا حق ہے جتنا اس نے آپ کے اوپر تکلیف اذیت دی ہے. اور اگر آپ صبر کر لیں نہ لے بدلہ تو اللہ کہہ رہے وہ کس کے لیے بہتر ہوگا, صبر کرنے والوں کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری مشکلات اس دور میں ظاہر سہنی پڑی. جب اللہ کی بات بیان کی جاتی تھی تو پتھر کھانے پڑے, تو وہ بھی سامنے سے پتھر پھینک سکتے تھے لیکن انہوں نے صبر کیا, تو وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں جو صبر کرے گا اسی کے لیے اس کو بدلہ ملے گا. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی بات جب شروع ہوئی تھی تو اب دعوت کی بات کیوں آ گئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلایا ہی تو ہے. میں اور آپ کو ملت ابراہیم کو فالو کرنا ہے تو اب یہ دعوت کے یہ نکات لے لیں, یہ 3 نکات جو ہے اس کو یاد کر لیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ان کو بھی یہ بات کا حکم دیا جا رہا ہے, اور باقاعدہ یہاں پہ سنگولر یہ دعوت دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مخاطب قرآن کہ آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف, سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد یہاں پہ فرماتے آیت نمبر 127, وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ, اور صبر کیجئے, وَمَا صَبْرُكَ, اور نہیں آپ کا صبر الا باللہ, مگر اللہ کی توفیق سے, وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اور مت غم کھائیے ان پر, وَلَا تَكُوا, اور نہ ہو فِي ضَيْقٍ تنگ دل, مِمَّا يَمْكُرُونَ, اس سے جو وہ چال بازی کر رہے ہیں. ان اللہ, آیت نمبر 128, ان اللہ, بے شک اللہ, مع الذین اتقوا, ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں, والذین هم محسنون, اور وہ لوگ ان کے ساتھ ہے جو وہ اچھے کام کرتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ آپ صبر کیجئے, اللہ کے نبی کو کیا حکم دیا جائے؟ آپ صبر کیجئے, آپ جمے رہیے, آپ برداشت کر لیں. اس وقت آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ پر. آپ کیوں ان کو اس طریقے سے جواب نہیں دے رہے؟ آپ کیوں ان سے بدلے نہیں لے رہے؟ کیونکہ آپ کا صبر اللہ کے لیے. آپ کہتے ہیں نا, آپ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ میں اس لیے برداشت کر رہی ہوں کہ میں صرف یہ نہیں چاہتی کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے. تو آپ کا صبر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. آپ کا صبر اس لیے نہیں ہے کہ دنیا سے میں ڈر رہی ہوں, فلاں شخص سے میں ڈرتی ہوں, تو پھر آپ کا صبر اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا بات, ہمارے یہاں اس کو مکس کر دیا جاتا ہے. تو یہ بات جو بیان ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کے حوالے سے, یعنی اب اس کے اندر ایک اور بات یہ کہ آپ جمے رہیے, اپنی دعوت کا کام آگے بھی کرتے رہیے,
دو چار ٹوکرے کھا کے بندہ جو ہے نا وہ بیٹھ نہ جائے، بلکہ وہ آگے بھی مزید جمع رہے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ ان پر غم مت کیجئے کہ یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں. نبی کو غم ہو رہا ہے کہ یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، آپ کا دل تنگ نہیں ہو اس سے. جو چالیں چل رہے ہیں، اب دیکھیں باقاعدہ چالیں بھی چلی جا رہی. بدلہ جو ہے وہ صرف ایک فزیکل لڑائی جھگڑا نہیں ہے، پوری باقاعدہ پلاننگ کر کے نبی کو ساحر بولا جا رہا ہے، مجنون بولا جا رہا ہے، شاعر بولا جا رہا ہے. ان کو بولا جا رہا ہے کہ یہ صرف کیا چاہ رہے ہیں، اپنی بڑائی چاہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو چھوڑ دیں جس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. یعنی صحیح ہے آپ جمے رہیے، اللہ تو ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. آج میں اور آپ گناہوں سے بچے ہوئے، اللہ ہمارے ساتھ دیں. ہم محسن ہیں، ہم اچھائی کے ساتھ تمام معاملات اپنی زندگی گزارے تو اللہ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے. یہ یقین کی بات ہے. یہ آیت بڑی چھوٹی سی ہے لیکن یہ یقین بہت بڑا ہے. جو بندہ اس کے اوپر یقین رکھتا ہے نا کہ میں اور تقوی اختیار کروں گا، میں محسنین بن کے دکھاؤں، محسنین میں سے بن کے دکھاؤں گا اللہ کو. محسنین کی صفات میں کیا آتا ہے؟ جو غصے کو پیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں. تو اللہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ نے کیا نبی کا ساتھ چھوڑا؟ آپ دیکھ لینا، یہ تو بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے ساتھ نہیں چھوڑا. اللہ نے مسلمانوں کو جیسے حضرت ابراہیم کو بھلائیاں دی دنیا میں، اسی طرح مسلمانوں کو جو اس دور کے تھے ان کو بھی بھلائیاں دی. اور آج بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں.